یہ ٹاپک ہے روح کا. اس میں بہت ساری کنفیوژنز ہیں. پہلے تو بہت ساری کنفیوژن ہے. دنیا میں 7 ارب لوگ موجود ہیں. ہزاروں سبجیکٹ نالجز اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, چاہے وہ مٹیریل سائنس ہو, چاہے وہ آلٹرنیٹ سائنس ہو, چاہے وہ مذہبی علم ہو. یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات پہلے بھی کر چکے ہیں. میں پھر اس کا ایک چھوٹا سا پریویو کر دیتا ہوں. جن لوگوں نے سن لیا ان کو ریکیپ ہو جائے, اور جنہوں نے نہیں سنا ان کے علم میں اضافہ ہو جائے. کہ انسان جو کچھ بھی سمجھتا ہے وہ سمجھنے کے اس کے 4 رخ ہیں. فون سائلنٹ پہ کر دیجیے. جو کچھ بھی سمجھتا ہے اس کے سمجھنے کے 4 رخ ہیں. اس سے پہلے ہم نے یہ لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی کہ کوئی بھی انسان کچھ سمجھتا ہے تو سمجھنے کے 2 طریقے ہیں. کوئی بھی چیز سمجھنے کا, چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو. ایک طریقہ ہے انسان جو ہے وہ اپسٹیمولوجی آف ٹیکسٹ, یعنی کہ لغویات سے, یعنی کہ لٹرل سینس میں لفظوں سے, لغت سے سمجھتا ہے. دوسرا اس کی فیلنگز, کیفیات سے. انگلش میں کہیں گے تو کوانٹیٹیو طریقہ ایک سمجھنے کا, ایک کوالٹیٹیو طریقہ. یہ بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا. پھر دوسرا, جب آپ ان طریقوں کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو 4 ڈائمینشن سے آپ کے پاس علم آتا ہے. اور 4 ڈائمینشنز سمجھنے کے لیے دنیا کے ہر جگہ آپ اپلائی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے دنیا میں جو کچھ بھی سمجھا ہے بچپن سے لے کر اب تک, وہ یا تو آپ کو مذہبی طریقے سے سمجھایا گیا. مثال, ماں باپ کا احترام کیجیے, شادی کیجیے حلال طریقے سے, بچوں کی پرورش کیجیے, حلال رزق حلال کمائیے, جو بھی آداب کھانے کے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے ریلیشن شپ رکھنی ہے, یہ سارے جو نالجز ہیں آپ کو, یہ دین یعنی کہ مذہب, جو بھی آپ مذہب فالو کرتے ہیں اس کی ڈائمینشن سے آپ تک علم پہنچا ہے. دوسرا رخ جو ہے وہ سائنس ہے. موبائل کیسے بنتا ہے یہ سب سائنس ہے. بات کیوں کرتے ہیں, کون سی فریکوینسی, یہ سب سائنس ہے. یہ چابی کس طرح مولڈ ہوتی ہے, یہ سب سائنس ہے. ٹشو, یہ سب سائنسز سے آپ کو ملا. یقیناً آپ سب کسی نہ کسی یونیورسٹی میں, کسی مدرسے میں, کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے کوئی نہ کوئی ڈگری حاصل کر رہے ہوں گے. تیسرا رخ جو ہے وہ ہے فلسفہ, جہاں پہ سائنس اور مذہب لنک کرتے ہیں, وہاں فلسفی آتی ہے. ان دونوں کا ریلیشن شپ, اس کی میں نے اگزامپل دی تھی, پھر دے دیتا ہوں کہ یہ چیئر بنتی ہے, یہ مٹیریل سائنس ہے. چیئر پہ بیٹھنا کس ادب سے, یہ مذہب سے پتہ چلا. اب سوال یہ کہ آپ چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہیں, چیئر نے آپ کو اپنے اوپر بٹھایا ہوا, یہ ایک فلسفہ ہے. یہ 3 رخ سے آپ کے پاس جو کچھ بھی آپ نے سیکھا وہ 3 رخ سے آپ کے پاس آیا. اور چوتھا, جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یا ان تینوں رخ میں نہیں آتا, وہ سب غائب ہے یا ان سین ورلڈ میں, اس کو ہم غیبی دنیا یا اسپریچولیٹی کہہ لیتے ہیں. یہ بہت بڑا ڈومین ہے. یہاں تک تو بات کی ہم. تو اب جب ہم روح کو سمجھنے جا رہے ہیں تو دنیا میں ان 4 رخ سے اگر آپ چیزوں کو انالائز کرنا شروع کریں تو بہت کنفیوژنس پھیلی ہوئی. میں تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقہ استعمال کروں گا روح کو سمجھانے کا. مقصد یہ ہوگا اس 1.5 گھنٹے میں نہیں سمجھا سکتا سب روح کیا ہے, اٹس ہیوج نالج. لیکن میں بہت ساری مسکنسیپشن ضرور کلیئر کروں گا. ایک اوور ویو آپ کا ایک مائنڈ کا بنا دوں گا کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں تو کم سے کم کھڑے ہو جائیں. جو بھی علم آپ تک روح کا پہنچے آج کے بعد, اس کو آپ صحیح جا کے ریک میں رکھ دیں اپنے دماغ میں. تو یہ تو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی. اب تھوڑے سے میں کوٹس بتاتا چلتا ہوں, ڈفرینٹ اسپیکٹ کی نالجز بتاتا ہوں, ان کو کوٹ کرتا ہوں کہ دنیا میں کیا کیا اب تک روح پہ کام ہو چکا ہے. پھر ہم اس کو ڈائمینشن بائی ڈائمینشن ڈسکس کر لیں گے. دینی, اس کا مذہبی ڈائمینشن بھی ڈسکس کریں گے. تھینک یو بیٹا. اور اس کا جو ہے سائنٹیفک ڈائمینشن بھی ڈسکس کریں گے. پھر اس کا ہم اسپریچول سائنٹیفک ڈائمینشن بھی ڈسکس کریں گے. اقبال, علامہ اقبال سے شروع کرتے ہیں. آپ سب نے سنا ان کے بارے میں. ان کا ایک مشہور کوٹ ہے جو میں اکثر بولتا بھی ہوں. وہ کہتے ہیں روح کی اصل کیفیت تو غم ہے, روح کی اصل کیفیت غم ہے, خوشی ایک عارضی شے ہے. انہوں نے روح کو اس طرح ایکسپلین کیا. پھر ایک فرینچ فلاسفر گزرے ہیں بڑے مشہور, نیچے ان کا نام ہے, جرمن فرینچ. نیچے کہتے ہیں جناب کہ آئی میجر دا اسٹرینتھ آف اے اسپرٹ. میں کسی بھی روح یا کسی بھی اسپرٹ کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگاتا ہوں, آئی میجر دا اسٹرینتھ آف اے اسپرٹ بائی ہاؤ مچ ٹروتھ اٹ کین ٹیک. وہ حق کتنا اپنے اندر ایبزارب کر سکتی ہے. وہ اس طرح روح کو سمجھتے ہیں. یہ ان کا طریقہ تھا. پھر ہمارے پاس ریلیجس ریفرنسز بھی ملتے ہیں. بائبل میں بھی ہیں, تمام جتنی بھی مذہبی کتابیں ان میں ہیں. قرآن میں ہمارے پاس چند آیات ملتی ہیں جو روح کو ریفر کرتی ہیں. ان کو ہم ڈسکس کریں گے آگے. پھر میڈیویل ایجز میں سے لیٹ سے 300-400 سال پہلے, جب انسان لوگوں کا زیادہ علمی رجحان جو تھا وہ مٹیریل سائنس کی طرف نہیں تھا, ٹیکنالوجی اتنی عام نہیں تھی. تو ایک مشہور جو ہے وہ بندہ گزرا ہے, فلسفی بھی ہے, اور اس کو سینٹ کہتے ہیں یہ لوگ, سینٹ آگسٹائن. صحیح ہے. اور ایک اور فرینچ فلاسفر گزرا ہے, رینے ڈیکارٹ. ان دونوں کا بڑا کام ہے روح کے اوپر. یہ ہمیشہ جاننا چاہتے تھے کہ روح کیا ہے, روح ہے یا نہیں ہے.
تو میڈیول ایجز میں ان کا بڑا کام ہے. اور اگر آپ اور پیچھے جائیں تو میں نے پچھلی لیکچر میں ذکر کیا تھا سقراط, بکرات, ارسطو, افلاطون, سوکریٹس, پلیٹو وغیرہ جن کو ہم کہتے ہیں, 5000 سال پہلے دے ور دا فرسٹ پیپل جنہوں نے یہ کوشچن ریز کیا کہ کوئی روح نام کی چیز ہے, سم تھنگ از دیئر. صرف یہ چلتا پھرتا گوشت پوشت کا انسان جو نظر آ رہا ہے باڈی, یہ ہمارا کمپلیٹ وجود نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی انرجی کام کر رہی ہے. انہوں نے اس کو کچھ انرجی کہا, ورڈز ان کے پاس نہیں تھے, ٹرمنالوجیز بھی نہیں تھی, تو وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری ٹرمنالوجیز کوائن ہوتی چلی گئی. تو یہ جو آج کے دور میں کنفیوژن ہے, پہلے میں بتاؤں یہ خیال میں لیں, پہلے میں بتاتا ہوں ان کے خیالات کیا, پھر بتاتا ہوں کنفیوژن کیا ہے. رینے ڈیکارٹ نے اور سینٹ آگسٹائن نے جو روح پہ کام کیا, انہوں نے اس طرح بیان کیا. انہوں نے کہا انسان کے اندر جو ہوتی ہے وہ روح کے درجات ہوتے ہیں, یہ ٹائپس ہوتی ہیں. اچھا بھی کیسے ٹائپس ہوتی ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تمام جانداروں کو سمجھنا پڑے گا. پہلے انہوں نے کہا جاندار 3 قسم کے ہوتے ہیں, درخت یعنی کہ نباتات, جانور حیوانیات, حیوان اور انسان. درختوں کے اندر جو روح ہوتی ہے, جو ان کو انرجی دے رہی ہوتی ہے, اس کو وہ کہتے ہیں ویجیٹیٹو سول, نباتاتی روح جو ان کو جان دیتی ہے. اور درخت فوٹو سنتھسس کرتے ہیں اور گرو کرتے ہیں, ایز اے رزلٹ وہ جاندار کہلاتے ہیں. کہہ رہے ہیں جب آپ جانور کو اسٹڈی کرتے ہیں تو جانور کے اندر 2 روحوں کا مجموعہ ہوتا ہے. ایک تو ویجیٹیٹو سول جو ان کو جان دیتی ہے, جو ہم درختوں کے اندر ہوتی ہے. خالی ویجیٹیٹو سول کے ساتھ ساتھ ایک ان کے اندر حیوانی روح بھی ہوتی ہے, انسٹنکٹس جس سے ڈسپلے ہوتی ہیں. جانور کھاتے ہیں, سوتے ہیں, سیکس کرتے ہیں اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں, انسٹنکٹس. تو جتنے بھی جانور آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں وہ کہتا ہے کہ نباتاتی روح پلس حیوانی روح, ویجیٹیٹو سول پلس اینیمل سول. دا ورڈ اینیمل ہے وہ گریک ورڈ ہے, اینیما سے نکلا ہے, اور اس کا مطلب بھی سول ہے گریک مائتھولوجی میں. تو پھر کہتا ہے کہ جب آپ انسان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو انسان کے اندر روحوں کے 3 درجات ہوتے ہیں. ایک نباتاتی روح ہوتی ہے ویجیٹیٹو سول جو اس کو جان دیتی ہے, ایک حیوانی روح ہوتی ہے جو اس کو انسٹنکٹ دیتی ہے, خواہشات دیتی ہے, اور تیسری انسانی روح ہوتی ہے جو اس کو لاجیکل مائنڈ دیتی ہے, جس کی وجہ سے انسان کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں, اور انسان اشرف المخلوقات یہ گریٹسٹ لیونگ کریچر آن ارتھ کہلاتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے. یہ رینے ڈیکارٹ اور سینٹ آگسٹائن کی ریسرچ تھی 300 سال پہلے جو انہوں نے روح پر کی. اب آپ نے کچھ اس میں سے شاید سنا ہوگا, کچھ نے بالکل نہیں سنا ہوگا, کچھ نے اس طرح کی ملتی جلتی بہت ساری باتیں سنی ہوں گی. اگر آپ اسلامک میں کوئی ایگزامپل دوں تو آپ اسٹڈی کریں گے امام غزالی کو, ان کی مشہور کتاب ہے احیاء العلوم الدین. اس کے اندر انہوں نے 1000 سال پہلے انہوں نے انسان کی جو سول ہے اس کی 3 ٹائپ ڈیفائن کی ہیں اپنی کتاب میں. شروع میں لکھتے ہیں بیسک ڈیفینیشن میں, کہتے ہیں ایک انسان کی روح ہوتی ہے, اس کو سول کہتے ہیں. ایک انسان کی اسپرٹ ہوتی ہے, یعنی کہ انسان کے اندر نور ہوتا ہے, الٹیمیٹ سول. اور ایک انسان کے اندر نفس ہوتی ہے. جب وہ روح یا نفس انسان کی باڈی میں آتی ہے, آپ کو سوال کرنا چاہ رہی ہیں, آپ نے ہاتھ ریز کیا. تو جب انسان کے باڈی کے اندر وہ روح آتی ہے تو وہ بیہیو کرتی ہے نفس کی طرح, اور اس نفس کی ڈیٹیلنگ یہ ہے, وہ پوری آیا جو ہے اس کی ڈیٹیلنگ کے اوپر کافی انہوں نے کور کیا ہے کہ نفس کی ظلمتیں کیا ہوتی ہیں اور کس طرح کنٹرول کی جا سکتی ہے. وہ پورا ایک بڑی شاہکار کتاب ہے اگر آپ بیسکس کو اسٹڈی کرنا چاہیں اس پروسیس کی. تو یہ میں نے ایک اسلامک ایگزامپل دے دیا, ایک ویسٹ کا ایگزامپل دے دیا, ایک میں نے جو ہے سائنٹیفک ایگزامپل دے دیا, کچھ میں نے فلسفیوں کو بیان کر دیا. یہ سب آپ نے کچھ نہ کچھ سنا ہوگا, کسی اینگل سے سنا ہوگا, لیکن بہت ساری کنفیوژن ہے. اب جب یہ سننے کے بعد میں آپ کچھ سوال ریز کرتا ہوں کنفیوژن کے, تو آپ بھی کنفیوز ہو جائیں گے بھائی یہ واقعی میں ایسا ہی ہے. اگر یہ سب ایسا ہے تو پھر اس میں سے پروسیس کیا ہے, حقیقت کیا ہے, تو پھر روح میں اور نفس میں کیا فرق ہے, سول اور اسپرٹ ہم ورڈ یوز کرتے ہیں, کیا فرق ہے, دونوں ایک چیز ہے نہیں تو پھر 2 ورڈ کیوں ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ہمیں ریلیجس آیت ملتی ہیں کہ جی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت. اور جی جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح نکل جاتی ہے, جب سوتے ہیں روح نکل جاتی ہے تو پھر ہمارا سانس کیوں چل رہا ہوتا ہے. ساری کنفیوژن ہے. ایک اینگل اس میں مسنگ ہے, ایک ڈائمینشن جو کہ اسپرچولیٹی کا ہے, وہ ابھی تک میں نے اس میں انکلوڈ. اب یہاں پہ ایک الگ پھڈا کھڑا ہوتا ہے ہمارے جو بھی ہمارا ناقص علم ہم تک پہنچا ہے اس میں, کہ جی ہم بہت سارے بلیور ہیں بائی ڈیفالٹ کہ نہیں جی یہ ہمیں اسٹڈی نہیں کرنا چاہیے, ہمارے اوپینینز بنے. جیسے بہت سارے لوگ اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روح کے بارے میں بتائیے, تو آیت آئی کہ محمد کہہ دیجئے کہ روح کا علم ہم نے آپ کو بہت قلیل دیا ہے اور روح کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے. وہ اس آیت کو دلیل بنا کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بس اس کے آگے بات ہی نہیں کرنی. یہ ان کی خیال ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر باقی دنیا کے مذاہب اسٹڈی کر رہے ہیں اور کیا کیا ڈیٹیلنگ انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اس کے اوپر ایک کاؤنٹر دلیل بھی دی لوگوں نے
اس دلیل کے اوپر کہ بھائی روح کا علم یا نور کا علم جو بھی ہے، روح کا علم وہ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے. روح کس نے ڈالی؟ اللہ نے. اللہ کی ذات لامحدود ہے، انفائنائٹ. تو جو نور اس نے پھونکا ہے وہ لامحدود سے اس نے ایک چیز پھونکی، تو وہ بھی چھوٹی لیول پہ لامحدود ہے. لامحدود کا تھوڑا بھی لامحدود ہی ہوتا ہے. تو کہنے کو تو یہ بات انہوں نے صحیح کہی کہ ہم نے آپ کو قلیل علم دیا ہے، لیکن وہ قلیل بھی انسان کے لیے بہت بڑا ہے. اس کو ایکسپلور کر کے دیکھ لیجیے. بات یہاں پہ سمجھ سینسیبل لگتی ہے. بہرحال یہ دلیلیں لوگ دیتے ہیں، کنفیوژنز ہیں. بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں، بہت سارے اصطلاح ایسی ہیں جن کو ہم مس یوز کرتے ہیں یا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں، اور ہم اس میں سے پریشان ہوتے ہیں. یہ جو انگریزی میں ورڈ آپ نے سنا ہے، جو ہم نے ٹاپک بھی رکھا ہے لیکچر کا، دا ریالٹی آف اسپرٹ. جو ورڈ اسپرٹ ہے، نہ یہ انسانی روح کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو ہمارے اندر ہوتی ہے، نہ یہ الٹیمیٹ ہماری نور کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو ہمارے اندر ڈالا گیا. اب یہ ٹرم کیونکہ ہم نے یہاں پاکستان یہ سب کانٹیننٹ میں اردو بولنے والوں نے جب انگریزی سیکھی تو اس کو اڈاپٹ کیا، تو بہت ساری ٹرمز ہم نے ایسے اڈاپٹ کیے ہیں جن کے میننگ اس کو ہم نے لٹرل سینس میں گرا دیا اور ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے اور مس یوز کرتے ہیں اس کا. یہاں پہ میں بریک لگاتا ہوں، ایک کنفیوژن اور دور کرتا ہوں کیونکہ وہ سمجھنا ضروری ہے آگے بڑھنے سے پہلے. جب بھی آپ کوئی چیز سمجھتے ہو نا لٹرل سینس کے اندر، لغوی معنوں میں، جب آپ جس کو ہم کہتے ہیں ایپسٹیمولوجی آف ٹیکسٹ، کوانٹیٹیٹیو انالیسس یا لغوی معنی، الفاظوں کے معنی سمجھنا، جب بھی آپ کا مائنڈ اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے، اس میں ایک بہت بڑا بنیادی پرابلم ہے، ایک ایشو ہے جو ہم نے کبھی ایڈریس نہیں کرتے. ہم زندہ ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں اسکولوں میں، ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھایا نہیں آتا اور ہم اپنی زندگی بس ایسے گزارنا شروع کر دیتے ہیں اس ٹیڑھے پن کے ساتھ جو لٹرل سینس میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اور ہماری زندگی کے بہت سارے کانسیپٹس کے معنی کچھ نکلتے ہیں. ایز اے ریزلٹ ہم اختتام جہاں ہوتا ہے ہمارا وہ تباہی کی طرف ہوتا ہے. خلیل جبران کا نام سنا ہے آپ سب لوگوں نے. خلیل جبران صاحب فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اور جو کچھ بھی سنا جاتا ہے اور اس میں سے جو کچھ بھی اخذ کیا جاتا ہے، اس کے درمیان بہت کچھ اس کے معنی کھول جاتے ہیں الفاظ. بات صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہم بنیادی طور پہ فطری طور پہ سمجھتے ہیں اس بات کو، لیکن غور اس پہ اس حد تک نہیں کرتے کہ اپنی زندگیوں میں اس پرابلم کو سالو کریں. تو جب میں کوئی ٹرم یوز کروں، اس کی جو لٹرل میننگ نکلتے ہیں، میں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کا علم بیکڈ بائی اور انڈرسٹینڈنگ آپ کیا اس سے میننگ لیتے ہیں، یہ بہت ڈفرینٹ بات ہے. اور اسی وجہ سے انسان گمراہیوں کا شکار بھی ہوتا ہے. اور یہی بات سارا فساد یا پھڈے کا جڑ جو ہے ریلیجن میں بھی ہے، ڈیوائن بکس میں بھی ہے. یہ ڈیوائن بک مجھ تک پہنچی لیٹ سے قرآن یا بائبل، یہ اٹھیں، یہ کوئی اپنے سینس میں ایک عالم یا ایک انٹلیکچوئل بن گئی، انہوں نے اس کی اٹھا کے انٹرپریٹیشن کی، لٹرل انٹرپریٹیشن، اور انہوں نے اپنی لاجک سے اس کی میننگ نکال دی. ٹھیک ہے جی، انہوں نے نکال دی، ان کو یہ کنونسنگ لگا، ان کو فالو کرنے لگی. یہ اٹھی، انہوں نے اپنی لاجک سے میننگ نکالے، انہوں نے اپنا، تو سارے ڈائیورجنس بنتے گئے، فرقے بنتے گئے، اور ہر کوئی اپنے لاجیکل انٹرپریٹیشن پہ بضد ہے اور اڑا ہوا ہے کہ میری صحیح ہے. یہ سب کنفیوژن کب دور ہوگی؟ جب آپ اس فینومینا کو سمجھیں گے اور اس سے اوپر، اس سے بالا تر ہو کے چیزوں کو سوچیں گے کہ یار الفاظ ریپرزینٹ کرتا ہے کانسیپٹس کو اور میننگ کو. صحیح ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے. لٹرل ورڈز جو ہوتے ہیں وہ کانسیپٹس اور میننگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کامیاب یا سینسیبل یا با علم انسان اس کو کہا گیا ہے جو الفاظوں کے پیچھے ایسنس کو پکڑے، کانسیپٹس کو پکڑے، ان کے کانسیپٹس کو پکڑے، الفاظوں کو نہ پکڑے. تو اس بات کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیے گا. تو جب ہم ٹرم یوز کریں گے، میں اس کو کلیریفائی بھی کروں گا، تو آپ کانسیپٹ کو پکڑیے گا. ٹرمنالوجیز میں جائیں گے الجھ جائیں گے آپ، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے. آ جائیے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو بھی یہاں پہ میں یہاں پہ لیکچر کے دوران بولوں گا ابھی آنے والے وقت میں، اس کے پیچھے کانسیپٹ میں بیان کر رہا ہوں گا، کیونکہ یہ لیکچر کا جو معیار ہے وہ علمی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں اس کو علمی نہیں کہتا. یہ لٹرل نالج کی یہاں بات نہیں ہو رہی. اب تک آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بھی میں گفتگو کر رہا ہوں یہ کتابوں اور یہ ٹپکل جو لٹرل مائنڈ سیٹس ہیں یا یونیورسٹیز میں ایسی باتیں نہیں ہوتی. اس کے پیچھے بہت سارا علم چاہیے ہوتا ہے، انالیسس چاہیے ہوتا ہے. وہ میں پچھلے اپنے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں کہ میری زندگی کی جو کاوشیں اور ذلتیں ہیں وہ کیا رہی ہیں. وہ ہر رخ پہ میں نے کوشش کی چیزوں کو اسٹڈی کروں. مذہب کو پڑھا، فلسفے کو پڑھا، سائنس کو اچھی طرح پڑھا، روحانیت کو اچھی طرح پڑھا. یہ سب پڑھنے کے بعد میں اس قابل ہو رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ کانسیپٹ یا رخ بیان کر سکوں. اس سے پہلے میرے اندر بولنے کی استطاعت نہیں تھی، نہ میری اوقات تھی، نہ میں بول سکتا ہوں. کوئی بھی نہیں بول سکتا. اور بولتا ہوا وہی اچھا لگتا ہے، اوپینین دیتا ہوا، جس نے سارے رخ سے چیزوں کو دیکھا ہو.
میں نے موبائل کو زندگی بھر صرف یہاں سے دیکھا ہے اور میں موبائل کے اوپر اوپینینز دیے جا رہا ہوں. موبائل یہ ہوتا ہے. موبائل بہتر یہ ہے جب میں موبائل کو ہر رخ سے دیکھوں, اس کو اندر باہر, اس کے ظاہر کو بھی دیکھوں, اس کے باطن کو بھی سمجھوں, یعنی کہ اس کے ایسنس کو بھی سمجھوں, اس کی حقیقت کو بھی سمجھوں اور اس کے ظاہر کو بھی سمجھوں, اور پھر کوئی اس پہ میں رائے دوں, اپنا اوپینین نہ بناؤں, اپنا میں ایک لاجک یا اپنا ایک وہ نہ قائم کر لوں اتھارٹی کے ایسا ہی ہے. یہ سینسیبل لوگوں کی نشانی. تو آپ لوگ بھی اس مائنڈ سیٹ سے آگے بڑھیے گا. اب آگے بڑھتے ہیں. تو بڑی جو ہے کنفیوزنگ, بہت پریشان کن ہم اصطلاح یوز کرتے ہیں. جیسے روح کو ہم بڑے جنرل ٹرم میں بولتے ہیں, بھائی روح نکل گئی. عید پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جانور ہم کاٹتے ہیں, بقرہ عید پہ, تو آپ نے دیکھا ہوگا جانور کاٹ دیا, اس کے گوشت کے ٹکڑے ہو گئے, تو روح تو نکل گئی. ہماری لاجک تو یہی کہتی ہے, جو ہماری انڈرسٹینڈنگ, لیکن پھر بھی گوشت پھڑک رہا ہوتا ہے. تو وہ کون پھڑکا رہا ہوتا ہے؟ عجیب سے سوالات اٹھتے ہیں. تو وہ روح کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ہم جان کہتے ہیں. اس میں جان باقی ہے. ہم کہتے ہیں نا روح نکل گئی لیکن جان باقی ہے. تو میری جان کیا ہے؟ وہ والی جان نہیں کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کو یا اپنے ہسبینڈ کو میری جان, وہ اس طرف نہیں جائیے گا. تو یہ کنفیوزنگ کانسیپٹس ہیں. یہ ہمیں بٹس اینڈ پیسز میں پتہ ہے, لیکن ہم کنفیوز ہیں, ہمیں آج تک نہیں سمجھ میں آیا روح کیا ہے. تو اب میں شروع کرتا ہوں, روح کیا ہے. اگر ہم مذہبی اینگل میں سب سے آخر میں کور کروں گا تاکہ آپ لوگ کی تسلی ہو جائیں گے. مذہبی اینگل پہلے وہ آپ بولیں گے ہاں بس یہ ہمارا مائنڈ سیٹ میچ ہو گیا, باقی سب جائے باہر. پہلے سائنسی اینگل سے بات کرتے ہیں. روح کیا ہے؟ فزکس سے بات کریں, روح ایک رے ہے, ایک شعاع ہے جو پتہ نہیں کہاں کتنی دور سے بنانے والے نے, جس کو ہم اللہ پاک کہتے ہیں, بھیجی. اور وہ آ کے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور ہمارا جسم ڈیولپ ہو رہا تھا اس دنیاوی پلیٹ فارم کے اوپر, تو وہ روح آ کے یا وہ شعاع جو ہوتی ہے, وہ رے جو ہوتی ہے, نور کی رے, وہ پینیٹریٹ کر گئی. ایسا انگلش میں اس کو اردو میں ورڈ نہیں ہوں, اردو میں تو ہم نور کہتے ہیں, انگلش میں اس کو کہتے ہیں کوئنٹیسنس. اسپرٹ بھی نہیں کہتے. یہ اسپرٹ ٹرم پتہ ہے کہاں سے آئی ہے؟ یہ میڈیول ایجز کے اندر جو فرشتے ٹائپ کی جو انرجیز ہوتی ہیں نا, ان کو ریفر کرنے کے لیے ورڈ ٹرم کوائن کی گئی تھی, اسپرٹ. اور انسان کے اندر جو روح آ جاتی ہے اس کے لیے ٹرم کوائن کی گئی تھی, سول. اور جب یہ انسان کی باڈی کی سے باہر ہوتی ہے روح, جس کو ہم روح کہہ رہے ہیں, سول کہہ رہے ہیں, جب یہ باڈی سے باہر ہوتی ہے اس کو کوئنٹیسنس کہتے ہیں. اور جو اینجلز لائک انرجی ان کو اسپرٹ کہتے ہیں. جتنی بھی آپ ویسٹرن بکس ریلیجس اٹھائیں گے وہاں پہ سب کو اسپرٹ کہا گیا ہے, اینجلز کو. روح مقدسہ بھی ان کو ہم اردو میں کہتے ہیں. اچھا جی, تو سائنٹیفک اینگل کیا ہے؟ ایک کوئنٹیسنس ہے, ایک شعاع ہے, ایک نور, ایک رے ہے جو بہت دور سے چلی ہے اور وہ ہماری باڈی میں پینیٹریٹ کرتی ہے. اور جب وہ اس لیول کی انرجی ہے, اس کے اندر اتنی انرجی ہے. مائنڈ انرجی اور پاور کو کنفیوز مت کیجیے گا. انرجی ایک الگ ٹرم ہے, پاور ایک الگ ٹرم ہے. وہ اس ہائیسٹ لیول کی انرجی ہے کہ وہ آپ اس کا کمال دیکھیے کہ وہ 70-80 سال آپ کی پوری باڈی کو کس طرح چلاتی ہے. آپ کی سیل میں رگ میں سرائیت کر چکی ہے, جس کو ہم روح کہتے ہیں. جب وہ سرائیت کر جاتی ہے, کیوں وہ گوشت پوشت کا انسان جو ہوتا ہے وہ بے جان پڑا ہوتا ہے, اسی سائز میں سب کچھ اس کے آرگنز وہی ہوتے ہیں, اور کیوں وہ چلتا پھرتا گفتگو کر رہا ہوتا ہے جیسے ہم ہاتھ بن رہے ہیں. صرف یہی فرق ہے, روح نہیں ہوتی. تو یہ روح, وہ جو اسپرٹ جو ہے, روح جو ہے وہ انرجی ہے جو فزیکل ایک رے کی شکل میں آئی ہے. ٹھیک ہے. میڈیکل سائنس سے بات کریں تو میڈیکل سائنس سے مٹیریل سائنس کے اندر ڈاکٹرز حضرات, میری بڑی ان سے ملاقات رہتی ہے, گفتگو رہتی ہے, ڈسکشن رہتی ہے, تو وہ ان جنرل مانتے نہیں ہیں اس بات کو. وہ کہتے ہیں روح نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی پھر یہ انسان چلتا پھرتا کیسے؟ یہ تو ہم تو مذہبی طور پہ مان رہے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ روح ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی, یہ جس طرح کائنات ایک نیچرلی وجود میں آ گئی, جس طرح کائنات نے اپنے آپ کو خود بنا لیا, یہ کوئنسیڈنس ہے. اسی طرح کائنات کی بہت ساری چیزیں کوئنسیڈنٹلی ہوتی ہیں. جیسی بچہ ماں کے پیٹ میں باڈی بنتی ہے, وہ آٹومیٹکلی اس کی باڈی کام کرنا شروع ہو جاتی ہے, دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے, اور جب وہ مرتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ فنکشننگ خراب ہو جاتی ہے اور وہ بند کر جاتا ہے. اس کے یہی بس روح کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ روح آتی ہے, روح جاتی ہے. اس کی انہوں نے بہت ساری ان کے بعد دلیل ہے, منطقی دلیل ہے, وہ اپنی جگہ قابل احترام ہے, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے روح کوئی نہیں ہوتی. لیکن سائنس کے اندر ہی جو میڈیکل سائنس میں وہ بلیورز ہیں, ڈاکٹرز جو کہ ریلیجس بھی ہیں یا اسپریچول اسٹڈیز بھی رکھتے ہیں یا تھوڑا بہت غور و فکر رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں کچھ تو ہے, کوئی تو انرجی ہے جو اس ہارٹ کو کہتی ہے کہ پمپ کرو. ورنہ وہی ہارٹ ہوتا ہے, ہر چیز آرگن سے ہی ہوتا ہے. سویا بندہ صبح اٹھ کے, ہم نے اس کو ریزننگ کارڈیک اریسٹ ہو گیا,
ہم تو اس کاز کو پکڑتے ہیں جو ظاہری جسم کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر اس کا جسم کام کرنا بند کیا. ہم اس کاز کے پیچھے کیا کاز ہے اس کو نہیں پکڑ پاتے. مثال کے طور پہ کسی انسان کا وال بلاک ہوا، کارڈیاک اریسٹ ہوا، ڈاکٹر سے پوچھیں گے جی یہ کیوں ہوا، کیا کاز ہے اس کی؟ روح نکل گئی. وہ کہہ نہیں روح نہیں نکلی، یہ اتنے عرصے سے چربی کھایا جا رہا تھا، اس کے وال میں چربی جمع ہو گئی، وہ بلاک ہو گئی. تو چربی کیوں کھا رہا تھا؟ وہ اس کو پتہ نہیں تھا چربی کھانا صحیح نہیں ہے. اچھا اس کو کیوں نہیں پتا تھا؟ اس کو نالج نہیں تھی. اس کو نالج کیوں نہیں تھی؟ الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی تو فیکٹر ٹریگر کر رہا ہے نا کہ اس انسان کو جہاں سے وہ چل رہا ہے کہ وہ اینڈ اپ ہو رہا ہے یہاں پہ آ کے. تو بہرحال یہ بحث ہمیشہ سے چل رہی، جب سے پچھلے 200 سال سے، تو خاص کر جب سے میڈیکل سائنس نے اپنے آپ کو پکڑنا شروع کیا ہے ایلوپیتھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرا یہاں بیان کرنے کا یا میرے باتوں سے اگر آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ میں میڈیکل سائنس کو برا بھلا کروں، نہیں. اس کا احترام اپنی جگہ، میڈیکل سائنس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. جہاں پر جسم کو کریکٹ یا صحیح کرنے کی بات آتی ہے، ریپیئر کرنے کی بات آتی ہے، اس سے اچھی کوئی سائنس نہیں ہے. آپ کو بخار ہے تو بہترین ہے پیراڈول کھانے کے لیے. آپ کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اس کی جو سرجری ہوگی وہ میڈیکل سائنس کی شیوا ہے، ان کا ہی وتیرہ ہے، وہی کریں گے. لیکن میڈیکل سائنس کا یہ ماننا کہ صرف جسم ہی سب کو حقیقت ہے، روح کچھ نہیں ہے، شعور کچھ نہیں ہے، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، فزکس یہ کہتی ہے، اور بہت ساری سائنس ہیں، فلسفی بھی ہے، اس کو ہم الگ ایک اینگل میں ڈسکس کریں گے. ہسٹری ہے، وہ بھی بات کرتی ہے روح کے اوپر. ہسٹری جو ہے دونوں رخ سے بات کرتی ہے. اگر ریلیجیس ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو جی روح کہاں تھی؟ کچھ مذاہب کا ماننا ہے پیراڈائز میں تھی ہسٹوریکلی، کچھ مذاہب کا ماننا ہے وہ جو جہاں تھی اس کو ہم جنت کہتے ہیں، وہ ایڈن، وہ دنیا میں تھا. کچھ مذاہب کا ماننا ہے، وہ الگ ایک تھیوری ڈبیٹ ہے. لیکن ان کا ماننا ہے کہ روح تھی بھائی، اور کہیں نہ کہیں تھی اور وہاں سے یہاں بھیجی گئی ہے. اس میں پھر ایک پھڈا ہے ہسٹوریکلی کہ جو بھیجی گئی ہے یہ اوپر سے نیچے آئی. ابھی جو اوپر سے نیچے آنا ہے یہ پروسیس کیا ہے کہ یہ میں پہلے فلور پہ ہوں نیچے فلور پہ آ گیا، یا اگر میں آگے ڈسکس کروں گا کہ قرآن میں تو ایک اسٹیٹ کو دوسری اسٹیٹ میں چینج کرنے کو بھی نیچے آنا کہتے ہیں عربک میں، یعنی کہ اپنی کیفیت سے دوسری کیفیت میں بدلنا بھی. تو کیا اس کو روح کا نیچے آنا کہا گیا ہے، ڈسینڈ کرنا؟ اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. تو سائنس ان ٹوٹیلٹی روح کو اتنی گھاس نہیں ڈالتی، لفٹ نہیں کراتی. وہ کہتی ہے بھائی یہ اپنے بس کی نہیں. مٹیریل سائنس جو مادی سائنس دنیا میں موجود ہے. آگے بڑھیے. فلسفہ کیا کہتا ہے؟ اب یہاں بڑی انٹرسٹنگ، مزہ آئے گا آپ کو، لیکن فلسفہ پورا آنسر نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں روح جو ہے کریٹر کا، بنانے والے کا، جس نے ہمیں بنایا، گاڈ، اللہ، جس کو ہم جو بھی اس نام سے پکارتے ہیں، اس کا آرڈر ہے. کچھ فلاسفر نے یہ کہا، جس طرح ہمیں قرآن میں ملتا ہے روح امر ربی، اللہ کا حکم. انہوں نے کہا وہ آرڈر ہے. انسان کے وجود کے اندر، اس باڈی کے اندر، وہ کریٹر کا آرڈر کام کرتا ہے، جس پہ ہمیں ریلیجیس فلاسفیز بھی ملتی ہیں. یعنی کہ ایک تو پیور فلسفہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مذہبی فلسفہ. اسلامی فلسفہ بھی ایک، کرسچینٹی کا، عیسائیت کا بھی فلسفہ ہے، یہودیت کا بھی اپنا فلسفہ ہے، بدھزم کا بھی اپنا فلسفہ ہے. تو مذہبی فلسفے کو ہم مذہب میں ڈسکس کریں گے. یہاں میں پیور فلسفہ، وہ کہتے ہیں جی یہ بنانے والے کا آرڈر ہے. ایک تو فلسفی ہے. دوسری فلسفی یہ ہے کہ یہ بنانے والے کا پارٹ ہے جو اس نے ہمارے اندر ڈال دیا. بنانے والے نے اپنی ذات سے کوئی ایک پارٹ نکالا. یہ ہمیں مذہب میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں. لیکن فلسفے سے جب ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں تو تھوڑی کنفیوژن ہے. میرا ایک سوال ہے، یہ بنانے والے نے پارٹ ڈال دیا تو اس کو کس طرح سمجھا جائے؟ اب یاد رکھیے گا میری وہ بات کہ جب میں کوئی کانسیپٹ بیان کرنے جا رہا ہوں تو اس کے الفاظوں کو نہیں، اس کے کانسیپٹ کو سمجھیے گا، لٹرل نہیں جائیے گا. جب ہم یہ بولتے ہیں کہ بنانے والے نے اپنے اندر سے ایک پارٹ ڈال دیا، یہ ہمیں اسلام میں بھی ملتا ہے کہ اللہ نے روح پھونکی. میرا ایک سوال ہے، یہ پروسیس کیسے ہوا تھا؟ ہمارا انسانی عقل تو یہ کہتی ہے میں نے روح اپنے پارٹ سے کوئی چیز میں ڈال دی. تو میں ایک گلاس میں سے، میرے اندر 100% پانی تھا، میں نے اس میں کچھ نکال کے ڈال دیا، تو اس کا مطلب اب میں 100% نہیں رہا، 99.9% ہو گیا ہوں، 0.1% میں نے اس میں ڈال دیا. یہ تو کوانٹیٹیولی تو ایسی بات ہوگی کہ میں کم ہو گیا. نہیں، ایسا تو نہیں ہوا. اللہ پاک کی ذات، یہ بنانے والی کی ذات اتنی کمزور تو نہیں کہ اس نے اپنے اندر سے ڈال دیا. کیا اس نے ٹرانسفر کر دیا، ڈیوائڈ کر دیا؟ یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا وہ کوئی جیسے انرجی کا ڈرم تھا، اس نے ڈرم میں سے نکال کے کچھ ٹرانسفر کر دیا؟ یا اس نے پھونکا؟ کہتے ہیں جی روح پھونکی گئی. تو پھونکنے سے تو ہم میننگ ہی لیتے ہیں لغوی معنوں میں کہ جیسے میں نے پھونک مارا. تو یہ جو ہوا میرے اندر سے نکلی ہے پھونک کی شکل میں، سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ ہی کی انٹرنل باڈی کا کچھ آؤٹ کم ہے یہ. لیکن اس سے آپ مائنس نہیں ہوئے، یعنی کہ آپ 100 تھے، آپ 99 نہیں ہوئے،
لیکن یہ جو کچھ بھی نکلا یہ ہے آپ ہی کا حصہ. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ جو کچھ میرے پھونک کی شکل میں نکلا یہ ہے میرے ہی پارٹ, لیکن اس سے میں کم نہیں ہوا. سمجھ لیں کچھ ایسی سچویشن اگر ہوئی ہوگی فلسفے میں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. یہ تھیوری, یہ لاجک زیادہ سینسیبل لگتی ہے, جس کو ریلیجن سے بھی ہمیں ویریفائی کر لیں گے. تو فلسفہ تو یہ کہتا ہے کہ جی پھونکا, ٹرانسفر کیا یا آرڈر ہے, یہ تین چیزیں ہیں روح. یہ جب کسی بھی وجود کے اندر آتی ہیں تو یہ کام کرتی ہے, اور جب یہ آرڈر واپس ریورٹ کر جاتا ہے یا یہ جو پھونکی بریتھ ہے یہ نکل جاتی ہے واپس چلی جاتی ہے تو یہ باڈی بے جان ہو جاتی ہے. مائنڈ ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ انسان کا وجود جو ہوتا ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہے, جو ہم نے اب تک ریسرچ کی سمجھ میں آیا اور آپ نے ایکسیپٹ بھی کیا تھا کہ انسان کا, کسی کو انسان جب کہیں گے جب اس کی تین چیزیں ایکٹیو ہوں یا وہ رکھتا ہو, جسم, روح اور شعور. انگلش میں کہیں گے تو مائنڈ, باڈی اینڈ سول, یا کہہ لیجیے کانشیسنس, اسپرٹ اینڈ فزیکل ایگزسٹنس یا باڈی. تو ہم لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں باڈی کو سمجھنے کے لیے میڈیکل سائنس پڑھ کے, ہر مسئلے کا حل میڈیکل سائنس سے ڈھونڈتے ہیں. کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ کہیں شاید میرے باقی کے دو جو ایسپیکٹ ہیں ان میں پرابلم تو نہیں ہے. میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں, بہت سارے میرے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, میں ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں, اور بہت سارے بگڑے ہوئے کیسز بھی آتے ہیں, سائیکولوجیکل ڈسٹرب کیسز بھی آتے ہیں, جن کو میڈیکل سائنس چیخ کے ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جی مسئلہ ہے, ان کے برین میں کیمیکل نہیں بن رہا, ان کو ٹرینکولائزرس اور سیڈکٹیو دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں, سیڈیوسرز دیے جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ بیچارے سن رہے ہوتے ہیں. لیکن اصل میں ان کی پرابلم جو ہوتی ہے ان کی جسمانی نہیں ہوتی, ہو سکتا ہے ان کی روح میں, ان کی ایموشنز میں, ان کی فیلنگز میں, ان کے کسی روح کے کسی درجے میں کوئی پرابلم ہوئی ہو. اور جب ان کا میں کاؤنسلنگ علاج کرتا ہوں تو وہ میڈیسن سے بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں اور بہترین زندگی, ایک نارمل انسان کی زندگی گزارے ہوتے ہیں ایک سینس میں. بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جن کے شعور میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے. دو الگ چیزیں مائنڈڈ. شعوری پرابلم کو ہم سائیکولوجیکل کسی حد تک کہہ سکتے ہیں, سائیکیٹری کہہ سکتے ہیں, اور اس سے بھی بلند جائے تو شعوری مسئلہ کہہ سکتے ہیں. تو وہ بھی وہ دوائی سے شروع, ہر چیز کا حل ایک جیسا نہیں ہوتا. تو میری اس گفتگو سے کیا میڈیکل سائنس کی بےزتی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اب تک نہیں, اس کا احترام اپنی جگہ ہے. تو میری اس گفتگو سے کیا روح کی امپورٹنس ختم ہو رہی ہے؟ مذہب کی امپورٹنس نہیں, سب اپنی جگہ انٹیکٹ ہے ابھی تک. تو مزہ اس لیے آ رہا ہے نا کہ ہر رخ سے دیکھا جا رہا ہے چیزیں. آگے بڑھیں تو فلسفہ یہ کہتا ہے کہ جی روح یا تو وہ آرڈر ہے جو اوپر والے نے کی ہے, یا وہ بریتھ ہے یا پھونکی گئی ہے, یا وہ کوئی مٹیریل ٹرانسفر ہے کہ نور اتنا تھا اللہ کی ذات میں اس میں, یا بنانے والے نے اس نے ٹرانسفر کر دیا. یہ ڈیبیٹیبل ہے, اس میں کوئی تھیوری فائنل میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. غور کریں, ریسرچ کریں, پھر آگے آ کے سوال جواب کر لیجیے گا. اب آتے ہیں مذہب کی طرف, پھر اینڈ میں روح کی طرف جائیں گے, روحانیت کی طرف یا اسپریچولیٹی کی طرف بھی جائیں گے. مذہب میں ہم کیونکہ میں خیال میں غالباً سبھی لوگ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن کے ماننے والے ہیں, تو قرآن میں بہت کم آیات ملتی ہیں اگر آپ غور کریں جو کہ روح کی طرف بات کرتی ہیں, کوئی اشارہ کرتی ہیں, اس میں ورڈ روح کا استعمال ہوا ہے یا ریفر کرتی ہیں روح کی طرف. سورہ عنکبوت میں ہے, سورہ الزمر میں ہے, اور سورہ اسراء کے اندر ہے, اور ایک سورت کے اندر اور ہے. 4 جو مین ان میں بھی ہے. لیکن جو مین چیدہ آیتیں جن سے ہم روح کے بارے میں جو ریفرنس کی, ایک تو وہ آیت سورہ عنکبوت کی کہ ہم نے روح کا بہت قلیل, ایک سورہ اسراء کی ہم نے بہت قلیل علم دیا. ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب تم رات میں سو جاتے ہو تو ہم سب کی روحیں ضبط کر لیتے ہیں, جو مر جاتے ہیں ان کی بھی اور جو سو جاتے ہیں ان کی بھی. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اب ریلیجن پہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہم ریلیجس ریفرنسز کے زمرے میں بات کریں گے کہ تم سب کی روحیں ہم ضبط کر لیتے ہیں. پھر جن کے وقت متعین ہوتے ہیں, جن کی تقدیروں میں لکھا ہوتا ہے, ان کا ٹائم ہوتا ہے دنیا میں, ان کی روحوں کو واپس بھیج دیتے ہیں جسم میں, اور تم صبح اٹھ جاتے ہو اور باقی سارے اپنے کام کرتے ہو اس وقت تک جب تک تمہیں واپس روح کو واپس کال. ایک امپورٹنٹ سوال میں نے جو شروع میں ہی کیا تھا کہ اگر تو رات کو سوتے میں روح کھینچ لی جاتی ہے تو پھر سانس کون چلا رہا ہے؟ یا یہ کیچنگ پوائنٹ ہے کہ روح پھر مطلب ہمیں صحیح پتہ نہیں ہے, اوپر والا تو اشارے کر رہا ہے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, ہم نے غور و فکر نہیں کیا اس پہ. دوسرا, ہم نے تمہیں بہت قلیل علم دیا روح کا, تو میں نے بتایا کہ انفائنائٹ کا, لامحدود کا قلیل بھی بہت بڑا ہوتا ہے. تو ہماری اوقات اتنی سی ہے, وہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے. تو اس نے کہا تمہاری اوقات کے مطابق میں نے اپنے علم میں سے بہت قلیل علم تمہیں دیا ہے, لیکن وہ اس کی نظر میں قلیل ہے, ہمارا تو اس کا قلیل بھی ہماری نظر میں بہت بڑا ہے, اس کو ایکسپلور تو کریں. تو ہمیں لیکن انٹلیکٹس جو ہمارے مذہبی زیادہ تر لوگ ہیں وہ یہ دلیل دے دیتے ہیں اور کہہ کے چپ رہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس آیت میں لکھا ہے کہ تمہیں بہت قلیل علم دیا, اس لیے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں یہ تھوڑی سطحی گفتگو ہو گئی اگر آپ اس اپروچ سے چل رہے ہیں. بہرحال ان کا خیال ہے, قابل احترام ہے ہر شخص. تیسرا ریفر دی جاتی ہے ہمیں
اچھا ایک امپورٹنٹ چیز ہمیں اور ملتی ہے جب ہم قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں, جہاں پہ ایک آیت ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا. یہاں پہ ایک اور کیچ پوائنٹ ہے روح کے بارے میں, کہ زیادہ تر جگہوں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روح کا ورڈ یوز کرتا ہے, رے واؤ ہے. یہاں پہ وہ روح نہیں کہہ رہا, یہاں کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا. یہ کیا چکر ہے بھائی, روح اور نفس دو الگ چیزیں ہیں کیا؟ یہ ایک ہی چیز کے دو رخ پہ بات ہو رہی ہے, یہ کیا ڈیٹیلنگ ہے؟ اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. تو جب آپ اوور آل غور کریں گے ان ساری آیتوں کے اوپر تو آپ کو کچھ تو نظر آئے. اچھا کیا اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی ہمیں؟ احادیث ملتی ہیں ہمیں بہت ساری. ہمیں بہت سارے علماء اور فقراء, صوفیہ, اولیاء اور عالم, ان کی ریسرچ ملتی ہے روح کے اوپر, جو ان کا اپنا اندازہ تھا, شعور تھا, انہوں نے اس کے مطابق جو ڈیٹیلنگ کی, روایتوں سے انہوں نے ریفرنسنگ کی کہ روح کیسی ہوتی ہے. ایک حدیث میں ہمیں ڈیٹیلنگ بھی ملتی ہے روح امر ربی, اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کے حکم سے چلی جاتی ہے. ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے, محسود صاحب بیٹھے ہیں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اگر میری اس کی ریفرنسنگ میں کوئی کمی بیشی ہو تو آپ ایڈ کر دیجیے گا. ایک حدیث ہے جس حدیث میں فرمایا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو دو ملائکہ آتے ہیں, نازل ہوتے ہیں, اور وہ ملائکہ تین چیزیں لے کے آتے ہیں. ایک تو اس بچے کی تقدیر, یعنی کہ کب پیدا ہوگا, کب مرے گا, اس کا موت کا وقت کا تعین کرتے ہیں. دوسری چیز اس کو رزق کتنا ملے گا, اور تیسری چیز وہ ملائکہ لے کے آتے ہیں کہ یہ جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا. اور یہ تین چیزیں لکھ دی جاتی ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ. اور پھر اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر اس کی نصیب میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ جنتی ہے اور وہ پوری زندگی برے عمل کرتا رہا ہو, لیکن جب اس کے قضا کا وقت آتا ہے تو وہی ملائکہ انٹرفیئر کرتے ہیں اللہ کے حکم سے, اور وہ اس گناہ گار کو توبہ کر کے یا اپنے ذات میں ریئلائزیشن کرا کے اس کو حق کی طرف لے آتے ہیں, اور اس کا انتقال یہ ہوتا ہے وہ اس تقدیر پہ ہوتا ہے جو لکھا ہوا تھا. یعنی کہ وہ جنتی لکھا ہے, پوری زندگی گناہ کرتا رہا ہوگا, لیکن اینڈ میں آ کے وہ اینڈ اپ وہی ہوگا کہ وہ جنتی مرے گا, یعنی کہ ایک حق پہ ایک مومن انسان مرے گا. اور پھر فرمایا اس کے برعکس کہ اگر کسی انسان کے نصیب میں دوزخ ہی لکھا ہوا ہو, پوری زندگی وہ نیک عمل کرتا رہا ہو, لیکن جیسی قضا کا وقت آئے گا وہ ملائکہ انٹرفیئر کریں گے اور وہ شخص کفر پہ مرے گا. اور اس کی اور بھی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ کافی جنگوں کے اندر یہ فرمایا, ان صحابہ کے بارے میں فرمایا تو دوزخ ہی مریں گے, ایمان پہ نہیں مریں گے. کیسے, یہ تو تن نیکوں پر پرہیزگار ہیں. تو بعد میں پتہ چلا, لوگوں نے دیکھا. اس طرح کی ریفرنسنگ ہمیں ملتی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ بھائی ایک تو جب بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے تو دو ملائکہ یعنی کہ دو اسپرٹ آ رہے ہیں اس کوئنٹ ایسنس کو لے کے اور ڈال رہے ہیں اس بچے کے جسم میں وہ روح کو. اچھا پھر یہ ایک الگ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے سائنٹیفک پلس ریلیجن کی. جو بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں, جو معذور پیدا ہے, ان کی کیا روحوں کی ٹائپ, وہ ایک الگ بہت ڈیٹیلنگ ہے, اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے تو ہم مین فوکس رکھیں گے. تو یہ ہمیں مذہب میں, ہمارے مذہب اسلام میں, اور یہی بالکل سملر قسم کی جو ریفرنسنگ ہے وہ آپ کو کرسچینٹی میں بھی ملتی ہے, وہ آپ کو جوڈائزم میں ملتی ہے, جوڈائزم میں یعنی کہ یہودیت میں بھی ملتی ہے. یہ تو تین میجر مذاہب ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے جن پہ کتابیں ہیں, اور ایک چوتھا. لیکن اس کے علاوہ جو غیر الہامی یا کہہ لیجیے غیر کتابی مذاہب بھی جن کو ہم مانتے ہیں, بدھزم ہو گیا, ہندوازم ہو گیا, جینزم ہو گیا, اور کسی حد تک لا مذہبیت والے بھی, وہ بھی کسی حد تک ان چیزوں کے کانسیپٹس رکھتے ہیں, بات کرتے ہیں, مانتے ہیں. ان کی پرانی ڈیٹیلنگ ہے, طریقے الگ الگ طریقے کی. کل ایک صاحب میرے, تھوڑا سا میں بریک لگاؤں گا, کل ایک واقعہ بن, کل ایک صاحب میرے دوست ہی ہیں, رات کو ہماری دوستوں کی ملاقات ہوتی ہے تو اس میں ہماری بات چیت ہو رہی تھی. گفتگو چلتے چلتے کہ اس نیچ پہ پہنچ گئی کہ انہوں نے کہا جی سکھ حضرات جو ہوتے ہیں وہ ان کو کافر کہیے, برا والا کہیے. میں نے کہا یار کیوں کسی کو برا والا کہتے ہیں آپ, ٹھیک ہے وہ ہے تو ہے اپنی جگہ ہے. کہہ رہے نہیں جی وہ ہے, وہ مانتے نہیں ہیں, وہ شرک کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں کہا جی قابل احترام ہے آپ کی بات, لیکن کیا آپ نے سکھوں کو پورا پڑھا ہے, اچھی طرح اسٹڈی کیا ہے جو آپ یہ رائے قائم کر رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں میں نے نہیں پڑھا. تو میں نے کہا آپ کیوں کہہ رہے ہیں پھر ایسی بات؟ تو پھر مجھے بھی تجسس ہوا, میں نے پڑھا تو رکھا تھا. گرو ان کی جو فاؤنڈر ہیں گرو نانک دیو جی, نانک شاہ فقیر صاحب, اور ان کی کتاب ہے جس میں ان کے سارے قول اقوال سارے سب نظمیں موجود ہیں, گرو گرانتھ, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو. اس کے میں پھر ریویو کر رہا تھا, اس میں ان کے بڑے سارے کوٹس مجھے نظر آئے جس پہ انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی. اور ان کا ایمان تھا, ان سے پوچھا گیا باقاعدہ کہ آپ جو دوسرے انبیاء گزرے ہیں, پروفٹ گزرے ہیں, خاص کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے, اور وہ مکہ بھی گئے تھے وزٹ کرنے,
تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑے رسپیکٹیبل ریمارکس دیے تھے کہ بھائی سب اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کے جو جو درجات اور رتبات ہیں جو بنانے والے نے رکھے ہیں اور جو ماننے والے مانتے ہیں، میں ان سب کا احترام کرتا ہوں. اور بہت سارے انہوں نے روح کے بارے میں بھی ایسی باتیں کی. تو سکھ مذہب بھی لے لیجیے آپ، سارے مذاہب بات کرتے ہیں روح کے اوپر. ہندو اور آگے جاتے ہیں، میں کانسیپٹ چھیڑ دیتا ہوں لیکن اس کی ڈیٹیلنگ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر آپ لوگوں کا ذہن بہت منتشر ہو جائے گا. ہندو تو کہتے ہیں کہ روح بار بار آتی ہے، جو آپ نے ان کا کانسیپٹ سنا ہوگا. وہ کیوں کہتے ہیں، کتنی حقیقت ہے اس بات میں، کتنا یہ غلط ہے، کتنا جھوٹا ہے، ہمارا کیا ماننا ہے ہمارے. اور اچھا یہ ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا، کوئی چیز کو ہم یہاں سے دیکھ کے مان رہے ہیں، فرض کریں میں مان لو گلاس میں اسٹیکر لگا ہوا ہے، تو کیا آپ لوگوں کو بھی ادھر سے اسٹیکر نظر آ رہا ہے؟ مطلب فرض کریں آپ کو نہیں نظر آ رہا ادھر سے یہ ایسا، تو آپ پوری زندگی مانتے رہیں گے اس گلاس پہ کوئی اسٹیکر نہیں ہے، اور میں پوری زندگی بحث کرتا رہوں گا اس گلاس پہ اسٹیکر ہے. کیا ثابت ہوا؟ رخ بھی الگ ہوتا ہے دیکھنے کا، حقائق کو دیکھنے کا رخ الگ الگ ہوتا ہے. تو ہندو اگر یہ بات کر رہے ہیں، میں نے ہمیشہ جو بھی ریسرچ کی ہے، جو بھی کچھ پڑھا اس سارے پلیٹ فارمز کو لے کے، اس نیت سے پڑھا کہ اگر کوئی بھی مذہب کا کوئی پیروکار یا کوئی ماننے والا کوئی کانسیپٹ بیان کر رہا ہے تو اس کی حقائق کیا ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے، وہ ایسا کیوں سوچتا ہے. اگر میں ہندو پیدا ہوا ہوتا بچپن سے تو میں ایسا کیوں سوچتا؟ کیا میں سوال کرتا کیا میں فلاں فرقے فلاں مذہب میں پیدا ہوا تھا تو کیا میرا قصور تھا پیدا ہونا اس میں؟ یہ ہر سوال کو جا کے کوریدا میں نے. تو بہرحال روح کا ہمیں ڈیٹیلنگ مذاہب میں بہت ملتی ہے. تو پھر روح ہے کیا؟ قلیل علم دے دیا، آیتیں چند مل رہی ہیں، اس آیتوں میں ہمیں حیران کن پوائنٹس مل رہے ہیں، تو یہ کیا چیز کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں اسپریچولیٹی کی طرف، اس کو بھی ٹچ کر لیتے ہیں. جتنے بھی سو کالڈ روحانی لوگ گزرے ہیں یا جو روحانیت کے ماننے والے ہیں، یا اسپریچولیٹی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، یا انگلش میں ایک اور اس کا نام ہے مسٹسزم، مسٹکس بھی کہتے ہیں، اور ہم ہمارے سب خطے میں ان کو صوفیہ اولیاء ٹائپ لوگ کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، تصوف والے کہتے ہیں، جو بھی نام دے دیجیے. میں نے کہا ٹرمنالوجی پہ مت جائیے گا، کانسیپٹ کو سمجھیے گا. یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے حقائق کو کچھ اور گہرائی میں جا کے جاننے کی کوشش کی. انہوں نے ظاہر پہ اکتفا نہیں کر لیا کہ بس جو ہے لاجیکل ہے، سمجھ میں آ رہا مان لو بس یہ لاجک. بہت ساری چیزیں تو آپ کو لاجیکل پلین، عام انسان کو لاجیکل پلین پہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی اچھائی برائی، یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، لیکن یہ کام کیوں غلط ہے، یہ منطق، اور اس کام کے غلط ہونے کی حقیقت کیا ہے. جیسے ہمارے مذہب میں بتایا جاتا ہے ایمان کے 3 درجے، علم الیقین، عین الیقین، علم الیقین اور حق الیقین. تو جو روحانیت والے یا اسپریچولیٹی والے یا جو بھی ان کو نام دے، انہوں نے تھوڑا سا اور ڈیپتھ ان ڈیپتھ گیا. تو میں نے ان کی کتابیں بھی پڑھی. اس میں آپ جو فلسفی پلس مسٹکس یا صوفیہ ٹائپ گزرے ہیں ان کا آپ چیدہ نام لیں. رومی ہیں، جلال الدین رومی ہیں، یہ عثمان مروندی صاحب، ان کی چھوٹی سی کتابچہ ہے. ابن عربی ہیں، شیخ محی الدین ابن عربی ہیں، امام غزالی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، رومی ہیں، خلیل جبران، عمر خیام، حافظ شیرازی، بہت سارے، تبریز، جتنا ان کا علم جو بھی کتابیں موجود ہیں، اور بہت سارے، ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم ہیں، امام سیوطی ہیں. پھر جو ہمارے فقہ کے امام ہیں انہوں نے بھی اس پہ کچھ بات کی کسی حد تک روح پہ. امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، امام جعفر. پھر شیعوں کے سارے 12 جو امام لائنس ہیں، موسیٰ، کاظم، علی، باقر، جعفر، ان سب کو بھی اسٹڈی کرنے کا اتفاق ہوا. پھر جو ہمارے اور مکتبی فگر ہیں، امام یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب اور یہ غلام مرزا قادیان، یہ سارے جو بھی مکتب فگر، سو کال ان کو آپ کافر کہیں، مسلمان کہیں، جو اب ہر کوئی اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے. میرا مقصد ہے ہر چیز کا پوائنٹ آف ویو جانا. سب کو میں نے پڑھا، تو یہ لوگ بھی بات کر رہے ہیں. لیکن جن کا میں نے نام لیا، جو صوفیہ اور اولیاء ٹائپ گزرے ہیں، جن کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں، ابن عربی اس میں خاص کر، امام غزالی اس میں خاص کر، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتوح الغیب، اس میں انہوں نے کافی اچھا لکھا. ابن عربی نے بہت ڈیٹیل میں لکھا، بہت، لیکن وہ بڑے مشکل فلسفی ہیں، مشکل جو صوفی مانے جاتے ہیں، ان کو پڑھ کے سمجھنا نیئر ٹو امپاسبل ہے، ناممکنات میں. میں جتنے لوگوں سے ملا علم ادبی، ان سے میں نے ڈسکس کیا، انہوں نے کہا بھائی ہمارے بس کی بھی نہیں ہے اور ہم اس پہ کمنٹ بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال انہوں نے کیا لکھا، اب میں وہاں آتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی وہ ساری چیزوں کو انکلکیٹ کرتے ہیں، اور سب سے سینسیبل مزے کی بات انہوں نے لکھی ہے، یہ میری رائے ہے اب تک. یہ کہتے ہیں روح جو ہے قرآن کے مطابق امر ربی ہے، میک سینس، اللہ کا حکم ہے، میک سینس، اللہ کا پھونکا ہوا نور ہے، میک سینس. انہوں نے نور پہ بھی بات کی. نور کیا ہوتا ہے؟ نور ایسی انرجی ہوتی ہے جو دوسری انرجیز کو انرجی دیتی ہے.
مادہ بھی ایک ٹائپ آف انرجی ہے. ہمارا جو جسم ہے یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے, وہ نور بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے, لیکن جو جسم ہے یہ ادنا درجے کی چیز ہے. مٹی جس کو ہم کہتے ہیں, مٹی سے بنا. وہ جو انرجی ہے جو بھیجی گئی ہے روح کی شکل میں, وہ ہائیسٹ, یہ اعلیٰ معیار کی انرجی ہے جس کو ہم نور کہہ رہے ہیں. اس کی مثال آپ سائنٹیفکلی یا عام فہم میں اس طرح سمجھ لیں, جب آپ بارش ہو رہی ہوتی دیکھتے ہیں بجلی کڑکتی ہے, بجلی گرتی ہے, کیا اس کی طاقت ہوتی ہے, کیا اس کی چمک ہوتی ہے, کیا اس کی برق رفتاری ہوتی ہے. تو سمجھ لیں اگر کوئی روح, اگر آپ آنکھوں سے دیکھ سکیں نا, ان نیکڈ آئی سے, ان عام آنکھوں سے, تو کچھ سمجھ لیں وہ آپ کو نظارہ ویسا نظر آئے گا اگر پکڑ سکے تو. لیکن ہے وہ اس سے بھی بہت اوپر, اور وہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ یہ جو نور ہے, یہ جو ہمارے اندر روح کی شکل میں ڈالا گیا, اتنی پاورفل چیز ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات رکھتا ہے. یہ تو یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ چل گیا. اللہ نے بریتھ کیا ہے, ہم میں ڈالا ہے نور اپنے اندر سے. جو بھی پروسیس تھا اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہے. اور وہ کائنات میں سب سے پاورفل چیز ہے انرجی وائز ہے. یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ سب میں ڈالی ہے اس نے, لیکن وہ الگ ڈیبیٹ ہے اس لیول پہ کام کر رہی ہے نہیں کر رہی. ہم کہتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں. میں کہتا ہوں صحیح جملہ یہ نہیں ہے, میری ریسرچ یہ کہتی ہے ہر وہ شخص اشرف المخلوقات ہے جو انسان کے اس درجے پر فائز ہے جو اللہ نے بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو. اگر ہم نے وہ مقام حاصل کر لیا تو ہم اشرف المخلوقات. ابھی ہمیں اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت ہے, پوٹینشیل سب میں ڈالی, روح سب میں ڈالی اللہ نے. یعنی کہ روح, اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں, ایک چپ ہے جو ڈال دی اللہ نے, اور وہ چپ آپ کے اندر ہے, لیکن وہ چپ جو ہے دبی ہوئی ہے, پھنسی ہوئی ہے, ایکٹیویٹ نہیں ہوئی ہوئی. کیوں ہوئی ہوئی ہے؟ کیونکہ نفس نام کا ایک جو پلندڑا ہے وہ اس کے اوپر چھایا ہوا ہے, وہ اس کو ایکٹیویٹ نہیں ہونے دے رہا. اچھا, ایک اور رخ سے بات کرتے ہیں. روح جو ایک نور ہے, ایک انرجی ہے, وہ جسم میں بھیجا گیا, یعنی کہ اونچے مقام سے نیچے مقام پہ بھیجا گیا, اور بھیج کے کہا گیا کہ یہ ہم تمہیں نیچے مقام پہ بھیج رہے ہیں, محنت کرو, واپس اوپر آ جاؤ. اور یہی زندگی کا امتحان ہے. اور جب وہ نیچے مقام پہ آیا تو اس کو نیچے جو نچلا درجہ تھا اس پہ کس نے پکڑا؟ جسم نے پکڑا, مٹی نے, جس کو ہم کہتے ہیں نفس نے پکڑا. یہاں تک تو بات سینسیبل لگ رہی ہے. اور امتحان یہی کہ تمہیں نیچے بھیج رہے ہیں تو واپس اوپر آ جاؤ. قد افلح من تزکا, فلاح اس نے ہی پائی جس نے تزکیہ نفس کیا. یا اور آپ قرآن کی ٹیچنگ دیکھیں یا مذاہب کی ٹیچنگ دیکھیں, تمام مذاہب کی, میں ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا, وہ الگ ڈیبیٹ ہے کیوں بہتر کون سا مذہب ہے, اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. تمام مذاہب کی اب جب تعلیمات دیکھیں نا تو آپ ذرا غور کریں گے, جب سب کو پڑھیں گے, جو مجھے سب کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ سب ایک ہی رخ کی طرف بھیج رہے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ پرانے مذاہب جو بھیج رہے ہیں اس کا ایفیکٹ منزل تک نہیں پہنچو گے, اسلام منزل تک پہنچا دے گا. مجھے یہ فرق نظر آیا, اس لیے میں اسلام کو بیسٹ ریلیجن مانتا ہوں. اس لیے نہیں مانتا کہ میں پیدا مسلمان ہوں. اچھا, یہاں تک بات سمجھ میں آئی. تو روح وہ انرجی ہے جو نیچے ڈسینڈ کی گئی اور بولا واپس آ جائے. لیکن یہاں جب آئی تو اس کو ایک امتحان میں پھنسا دیا کہ جس کو ہم نفس کہہ رہے ہیں یا جسم کہہ رہے ہیں. یہاں بھی بات حل نہیں ہو رہی, یہاں پہ ہمیں ڈیٹیلنگ نہیں مل رہی, تو یہاں پہ ہم آگے بڑھیں گے. اب میں آؤں گا روح جو ایکچوئل انٹیٹی ہے اس کو ہم جسم میں جب ہوتی ہے اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں, اس کی کیا ڈیٹیلنگ ہوتی ہے, عام فہم کے اندر ہم کس طرح پوائنٹ آؤٹ کریں. اب میں اس لیول پہ جو باڈی ہے مین میرے لیکچر کی, اس کی طرف آتا ہوں. روح جیسے ہی باڈی میں آتی ہے, وہ نور جو اس کو ہم روح کہہ رہے ہیں, وہ نور جب باڈی میں انٹر ہوتا ہے تب وہ روح کہلاتا ہے. پوائنٹ 1, یہ ٹرمنالوجی کریکشن کر لیجئے, یہ سب جو آپ کی گمراہی ہیں اس کو کلیئر کی. روح اس وقت کہلاتا ہے جب باڈی میں آیا اور وہ پنپنے لگا, آپ گرو کرنے لگتے ہیں, بڑھنے لگتے ہیں, تب وہ نفس کہلانے لگتا ہے. اس لیے قرآن میں کہا کلو نفس ذائقۃ الموت. اور جب باڈی کے باہر بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو روح کہہ رہا ہے. وہ یہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا, یہ بھی کیا اس سے معاملہ حل ہو جائے گا کہ روح جب جسم کے اندر آئی تو بس اس کو ہم نفس کرنے لگے؟ نہیں, اس کے بھی درجات ہیں. یہ کہہ لیجیے اس کی جھلیاں ہیں, جیسے پیاز کے اوپر چھلکے چڑھے ہوتے ہیں نا, سمجھ لیں روح کی بھی اس طرح جھلیاں ہوتی ہیں. 7 جھلیاں ہوتی ہیں, 7 لیئرز ہوتی ہیں. روح کے 7 درجات ہوتے ہیں جسم میں ارتقا کرنے کے, جس کو میں پچھلے لیکچر میں شعور سے ریپرزینٹ کر رہا تھا, سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. جب روح باڈی میں انٹر ہوتی ہے اور بچہ گرو کرنا شروع کرتا ہے, وہ پہلا درجہ یا پہلا ارتقائی جھلی ہے یا لیئر ہے جس کو وہ کراس کرتا ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ خواہشات. پہلا ڈسپلے جو روح کرتی ہے. اچھا, دوسرا خواہشات ریپرزینٹ کرتے ہیں, جیسے میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا, وہ فلسفی کا مثال دی تھی کہ حیوانیت, خواہشات
حیوانیت کو ریپرزینٹ کرتی ہیں یا حیوانی روح کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وہ شخص جو خواہشات رکھتا ہے وہ جانور جنگلی, نہ 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 نہ. اب اس پہ بھی ہم بات کریں گے آگے. تو پہلا جو درجہ ہے ارتقاء کا روح کا جسم کے اندر وہ خواہشات. دوسرا کیا ہے؟ جذبات. تیسرا کیا ہے؟ احساسات. چوتھا کیا ہے؟ خیالات یا انسانیت کہہ لیجیے. پانچواں کیا؟ پانچویں درجے پہ آ کے جب وہ چوتھے اور پانچویں میں کہہ لیجیے وہ نفس کہلاتی ہے. پہلے سے چوتھے تک نفس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ ایک نفسانی انسان ہے لیکن وہ خواہشات کے درجے پہ. ایک نفسانی انسان ہے, وہ جذباتی ہے. آپ کو اس میں مجھے کوئی ایگزامپل دینے کی ضرورت نہیں, نظر اٹھائیں اور ارد گرد دیکھ لیں, پوری دنیا میں میجورٹی لوگ یہ نظر آ رہے ہیں جو روح تو رکھتے ہیں, قیام جو ہے وہ روح کے نچلے درجے میں کرتے ہیں, خواہشات میں رہتے ہیں, جذبات میں رہتے ہیں, احساسات میں رہتے ہیں. احساسات سے مراد وہ نہیں کہ یہ غیر احساسی انسان ہے, اس کو فیلنگ نہیں ہے, یہ نرم دل نہیں. احساسات سے مطلب ہے منطق, لاجک. اس کے لیے ہر چیز لاجک ہے, وہ ہر چیز لاجک سے سمجھے گا, لاجک سے مانے گا. لیکن ہمیں جو سمجھایا گیا ہے اسلام میں اور قرآن میں وہ لاجک میں سمجھ میں نہیں. لاجک سے بہت اوپر کی چیزیں ہیں, لاجک تو کچرا ہے اس کے آگے. اس کے لیے چاہیے آپ کو کون سا درجہ؟ پانچواں درجہ روح کا, یہ چھٹا درجہ جہاں پہ آپ کی روح بیدار ہو جاتی ہے. قد افلح من تزکا والا درجہ, مومن کا درجہ, کامل انسان کا درجہ, یا وہ انسان جو اپنی روح کی بلندیوں تک پہنچ چکا ہے, جو جس کو اوپر سے نیچے بھیجا تھا وہ واپس اوپر جا چکا ہے زندہ رہتے ہوئے. جی جی جی. لیکن دیکھیں یہاں پر جو آپ نے اب بات کی کہ پانچویں درجے کی, تو میں یوں کہوں گا یہاں پر کہ ایک روح کی ہے حقیقت, جس کو آپ ڈیفینیشن کہہ رہے ہیں, اس سے تو قرآن نے روک دیا کہ وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ایک ہے اس کے فنکشنز, جی, جس کو تمام صوفیہ بیان کر رہے ہیں. جی جی. لیکن اس کا یہ جو پانچواں درجہ ہے, اس کے قرآن کریم میں کوئی لاجک بھی نہیں ہے. آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. یہ آپ کا سوال ہے یا آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ نہیں, میں نے اس میں ایک سوال یہ ہے, دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 6 یا 7 قسمیں کھانے کے بعد ایک جملہ کہا کہ کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنی روح کا تصور کیا. آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ سوال اگر پوسٹ کر دیں. سوال یہ ہے کہ اگر یہاں پر لاجک کی بات ہوتی تو اتنی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں. بالکل صحیح. قسموں پر تو بات وہاں آتی ہے جب انسان کی سمجھ سے ماورا ہو, اور اس پر جو ہے ایک طرح سے کہنا کہ ایمان بالغیب. آپ کا بنیادی سوال یہ ہے, اگر میں صحیح اخذ کر رہا ہوں, کہ بھائی یہاں لاجک سے سمجھ میں نہیں آئے گی بات. یہ صحیح, میں اس کو انکلکیٹ کر لیتا ہوں. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میں اور اتنی دیر سے کیا کہہ رہا ہوں کہ لاجک سے سمجھ میں تو نہیں آئے گی یہ بات. یہ آپ نے اچھا جملہ ایڈ کیا, اس کو میں اپریشیٹ کر دیتا ہوں اور لوگوں کے لیے بھی آسان کر دیتا ہوں کہ جی جو ہم نے بھی اپنے لیکچر سے اب تک اخذ کیا ہے کہ جی جو ایکچوئل جو ایسنس ہے, کوئنٹ ایسنس جس کو ہم کہہ رہے ہیں, یا امر ربی کہہ رہے ہیں, یا نور کہہ رہے ہیں, جو اس نے بریتھ کیا ہے, وہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے بارے میں اس نے لگا دیا, وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن اس سے نیچے جب وہ آیا وہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں, وہی ہم سمجھ رہے ہیں اتنی دیر سے. اس پہ ایک گمراہی اور بھی دور کر سکوں, یہ جو چلی تھی جہاں سے روح, جس کو ہم اصطلاحی ٹرم میں عدم بھی کہتے ہیں, عدم میں ہماری روح تھی, عالم ارواح ہم اس کو کہہ لیتے ہیں. یہ بھی دو انٹرچینجیبل ٹرمز ہیں کہ وہاں ہماری روحیں تھیں, وہاں پہ اللہ نے ہم سے وعدے لیے کہ پوچھا بے شک میں تمہارا رب نہیں ہوں, الست بربکم, سب نے ایک آواز کہا قالوا بلا, کہ بے شک تمہارا رب ہے. تو یہ ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ ہم روح کے اس شعور پہ نہیں ہے نا ابھی اس وقت, اس لیے ہمیں وہ یاد نہیں آ رہا. تو ہمارا یہی تو امتحان ہے کہ ہم اس عدم سے جب چلے تھے, یہاں دنیا میں بھیجے گئے, اب ہمیں محنت کر کے ساری جتنی بھی تک و دو ہے زندگی, اس کو محنت کر کے کہاں پہنچنا ہے؟ واپس اس مقام پہ پہنچنا ہے. جیتے جی مر گئے تو واپس اسی جگہ جا کے وہی بھولے میں پڑ جاؤ گے, وہ الگ چیز ہے. اس سارے سفر کے اندر آسانی کیا کی اللہ نے؟ مذہب, سارے مذاہب اس لیے بھیجے, اور الٹیمیٹلی اسلام بھیجا کہ اس کی تعلیمات پہ چلو وہاں پہنچ جاؤ گے. اب سمجھ رہے ہیں گیم کیا ہے پورا اس سفر میں, جو وہاں سے بھیجا گیا روح کا یہاں دنیا میں اس باڈی میں, اور باڈی میں بھیج کے آپ کو پلیوٹ کر دیا گیا, یعنی کہ نفس میں آپ کو جکڑ لیا, کہہ لیجیے جو بھی ہم ٹرمنالوجی, میں کہتا ہوں یہ صحیح ٹرمنالوجی نہیں ہے کہ نفس پلید ہے, نفس نے جکڑ لیا ہے. تو جو پاکیزہ نفس والے لوگ ہوتے ہیں وہ پاکیزہ پلید نفس ہوتی ہے ان کی, عجیب سی بات ہوگی نا. یہ ٹرمنالوجی ہم غلط یوز کرتے ہیں, نفس کو مار دو, یہ غلط لفظ ہے. یہ سمجھیں, امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نفس ایک گھوڑے کی طرح, اس کو لگام دے دو. ان کے نفس ایک میٹر ہے, تو اس میٹر کو توڑنا نہیں ہے, میٹر کو زیرو پہ لے کے آنا ہے. صحیح ہے. نفس ایک کیفیت ہے, اس کیفیت کے اثر میں نہیں آنا, اس کیفیت کو کنٹرول کر لینا آپ نے. اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. یہ ورڈ ہم غلط یوز کرتے ہیں. تو یہ روح کا سفر جو چلا وہاں سے عدم سے دنیا میں بھیجا اور بولا واپس آ جائیے. اس واپس آنے کے لیے آپ کو گائیڈ لائن بھیج دی, جس کو ہم مذہب اسلام کہتے ہیں. جو بیسٹ ہے وہ اسلام ہے, باقی پرانے ورژن مذاہب کے اس پروسیس کو اچیو کرنے کے.
اب آپ پرانے پروسیسز پہ چلیں گے تو اچیو تو کریں گے لیکن پورا نہیں کر پائیں گے. یہ میری ریسرچ ہے اور یہ میرا ماننا بھی ہے, اور یہ میں اس کو دلیل بھی دے سکتا ہوں اس کی, اس لیے میں اسلام کو بیسٹ مانتا ہوں. اچھا, یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ جو چیز چلی ہے, ہم بات کر رہے ہیں یہ چیز چلی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ جب جہاں سے پھونکی گئی تھی اس سچویشن پہ تو ہم نہیں جان سکتے. یہ ان کی بات میں ایگری کرتا ہوں اور ایڈ بھی کرتا ہوں, کیونکہ وہاں تک وہی سمجھ سکتے جو وہاں تک پہنچا ہے ایک بار. تو یہاں تک تو ہم جو دنیا میں اس پہ تو سمجھ سکتے ہیں. تو میں نے یہ فرمایا کہ جیسے ہی وہ روح اس باڈی میں جاتی ہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں روح. پہلے وہ نور کہلائے گی اللہ کا, جب وہ پھونکی نہیں گئی تھی. جیسی وہ ادھر آتی ہے جسم کے اندر, اس کو ہم روح کہتے ہیں. یہ ٹرمنالوجی صحیح ہے. اور روح کے بھی درجات ہیں, 7 درجات ہیں جیسے میں نے بتایا. وہ درجات میں آپ کو کسی لاجک سے نہیں بیان کر رہا, کسی صوفی, کسی سائنٹسٹ, کسی اسکالر, کسی کی ریفرنس نہیں دے رہا. میں کامن سینس ریفرنس دے رہا ہوں, کیونکہ یہ سب پڑھنے کے بعد جو میں نے اخذ کیا اور جو صحیح حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں. باقی آپ کے اوپر ہے, ٹیک اٹ اور لیو اٹ. کہ یہ روح جب انسانی جسم میں بنیادی لیول پہ ہوتی ہے, بچہ جیسے ہوتا ہے, تو جیسی بچہ بڑا ہوتا ہے نا, 8-9 سال کا, 10 سال کا, میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا, کیا چیزیں سب سے پہلے ڈسپلے کرتا ہے؟ وہ خواہشات, کھانا, سونا. جیسی بلوغت اختیار کرتا ہے تیسری خواہش کا ذکر کرتا ہے. اچھا, جیسی اس کا شعور اور بلند ہوتا ہے, روح اور میچور ہوتی ہے, اس جسم کے ساتھ جو اس کا ملاپ ہے وہ اور پختہ ہوتا جاتا ہے. تو وہ کیا ڈسپلے کرتا ہے؟ جذبات. میری امی, میری بہن, میرے بھائی, میرا دوست, پھر اس کو پیار ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دنیاوی پیار, اور میچور ہوتا ہے. تو کیا ڈسپلے کرتا ہے وہ؟ احساسات. احساسات سے چلے میں اس کو کہتا ہوں انٹلیکٹ, انگلش میں کہتے ہیں لاجک. مجھے تو ڈگری حاصل کرنی ہے, مجھے تو پیسہ کمانا ہے, یہ شادی کرنی ہے بچوں کی, اچھا گھر بنانا ہے, اچھا مقام حاصل, یہ ساری اس کی لاجیکل انٹرپریٹیشن ہے اس کے مائنڈ سیٹ کی. اور تھوڑا سا میچور ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار سب کچھ ٹھیک ہے, سب اچھی, سارے مذہب اچھی باتیں کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, اصل چیز انسانیت ہے, پہلے انسان ہونا چاہیے, انسان کی خدمت کرو. وہ انسانیت کی باتیں کرنے لگتا ہے. یہ میں نے لاسٹ لیکچر میں کہا انسانی شعور کے ارتقاء کے درجات ہیں یہ. تو انسانی شعور کہاں سے وجود میں آ رہا ہے, یہ بھی میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا. روح اور جسم کا جب ملاپ ہوا, جو تیسری بائی پروڈکٹ نکل لی وہ شعور ہے. اور میں اس کو شعور جب کہہ رہا تھا جب وہ 5ویں 6 درجے پہ ہو, اور میں اس کو خواہشات, جذبات, احساسات کب کہہ رہا ہوں جو وہ نچلے درجے پہ. اور اس کی میں کامن سینس ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ بچہ سب سے پہلے خواہشات ڈسپلے کرتا ہے, پھر جذبات, پھر احساسات, پھر خیالات. جی 5th 6th 7 پہ آتا ہوں. 5th جو درجہ ہے اس کو جو سارے اسپرچل سائنٹسٹ, مسٹکس, ریلیجیس اسکالرس, جو آلٹرنیٹ سائنسز والے, تمام علوم کو جن کو میں نے اسٹڈی کیا وہ سارے لوگ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ 5ویں درجے سے وہ لیول شروع ہوتا ہے جس کو میں اپنے ٹرمنالوجی میں شعور کہتا ہوں. باشعور انسان 5واں درجہ ہے, یا روحانی انسان, یا کامل انسان, یا ارتقاء کے وہ اس مناظر, یعنی کہ وہ رب کے اور قریب ہو چکا ہے. یہ سارا سفر رب سے قربت کا ہی ہے. رب سے قریب تھے آپ جب پیدا نہیں, یہ دنیا میں نہیں آئے تھے, قریب تھے نا رب کے, عدم میں تھے, جنت میں تھے, قریب تھے نا اللہ کے پاس. جیسی جیسی دنیا میں آتے کہ رب سے دور ہوتے گئے, تو وہ کیا کہہ رہا ہے, یہ طریقہ ہے واپس میرے پاس آ جاؤ. قربت رب سے اختیار. کیا ہے روحانیت, کیا ہے قلب کا بنانے والے سے رابطہ جڑ جانا. یہ باقی جتنا کچھ مائنڈڈ, میں نے بڑے کوئک اسٹیٹمنٹ دیا, باقی جتنا کچھ مارکیٹ میں یہ سب منجر ہے, سب فضول بکواس ہوگی. اس میں کچھ سچ ہو سکتا ہے, کچھ حقیقت کا رخ ہو سکتا ہے, لیکن اوور آل وہ آپ کو کہیں نہیں پہنچائے گا. یہ سب جو چل رہا ہے مارکیٹ میں, روحانیت یہ ہوتی ہے, روحانی ایک جملے میں معاملہ حل کر دیا. یہ تمام صوفیہ, تمام علماء اکرام, تمام مفتیان, جتنے بھی گریڈز گزرے جن کو آپ مانتے ہیں, ان سب کی جو نچوڑ ہے گفتگو کا, ایسنس ہے, وہ یہی ہے کہ قلب کا تعلق باللہ جس کو کہتے ہیں, قلب کا بنانے والے کے ساتھ جڑ جانا. اب میں یہاں پہ 1000 بحثیں کر سکتا ہوں کہ جی جڑنے کا طریقہ یہ ہے, آپ بولے یہ ہے, میں بولوں پروسیس یہ ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اچھا, یہ جو پروسیس ہے کہ جی رب سے واپسی تعلق جوڑ لینا, یہ روح کا سفر ہے. روح کیا ہے؟ وہ ایسنس ہے, وہ نور ہے جو میں یہاں بھیجا گیا باڈی میں. وہ باڈی میں ڈسپلے کیسے کر رہا ہے, اس کو آپ نفس کہہ رہے ہیں, کہیں خواہشات کہہ رہے ہیں, ان جنرل روح کہہ رہے ہیں. اچھا, جیسی وہ جسم سے انٹرفیئر کر رہی ہے, جسم سے ملاپ کر رہی ہے, جسم میں داخل ہونے کے بعد بیہیو کر رہی ہے اس دنیا میں, تو وہ کیا کر رہی ہے, وہ لرن کر رہی ہے, سیکھ رہی ہے, اور وہ سب کچھ ایبزارب کرتی جا رہی. کہاں؟ اپنے شعور میں یا اپنے میموری میں, روحانی میموری کہہ لیجیے, آپ کا لاشعور کہہ لیجیے. اچھا, ایک ٹائم آئے گا آپ کا اس روح کا اس جسم میں قیام, ٹائم ختم ہو جائے گا. اس میں الگ پھر ایک ڈیبیٹ ہے, کیا وہ ٹائم آپ نے خود ختم کر دیا, خودکشی, کیا وہ ٹائم بنانے والے نے ختم کر دیا, موت, قضا آ گئی,
یا وہ ٹائم آپ نے خود بھی ختم نہیں کیا, بنانے والے نے, آپ اس گیم سے باہر نکل گئے. اس کو روحانیت کہتے ہیں. چلے میں اس کو آسان کرتا ہوں, یعنی کہ آپ نے ساتوں کے ساتوں لیول کراس کر لیے ارتقا کے. اب کیا ہوگا؟ اب سب خاموش ہے. یہ ہے وہ ایریا جہاں پہ قرآن راز میں آ جاتا ہے, اس کو مقطعات کہتے ہیں یا متشابہات سے اوپر کی آیت جس کو ہم کہتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ خواص کی بات ہے, یعنی کہ راز کی بات ہے. ابھی یہ اس پہ برا لگتا ہے, کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں راز اور خواص مطلب ہماری بےزتی ہو رہی ہے, ہم تو نہیں کچھ حاصل نہیں. ایسا نہیں بھائی, ہر چیز کے درجات ہیں. درجات سے بھی مراد یہ مطلب ہے کہ جی چھوٹا بڑا نہیں, درجات سے مراد اپنی کاوشیں, آپ کی پاکیزگی قلب اور کتنے آنیسٹ ہیں آپ اس راستے کے اوپر قرب الہی کے, یا جو بھی پروسیس ہے دنیا کے جو بھی بساط بچھی ہوئی ہے اس پہ آپ کتنے ایماندار ہیں اپنے ساتھ. بس وہی ایمانداری کا رزلٹ ہے وہ آپ کا درجہ ہے. تو یہ تو الگ ڈبیٹ ہو جائیں گے, لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے ساتوں لیول کراس کر لیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کامل انسان کہہ لیں, ولی اللہ کچھ کہتے تھے, کچھ سینٹ کہہ رہے ہیں انگریزی میں, ہندو گرو کہہ لیتے ہیں اس کو. سب اپنے اپنے ٹرمنالوجی رکھتے ہیں اور ان سارے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں. ہمیں اس لیے پتہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف بچپن سے پیدا ہوئے جناب, جس بھی گھر میں پیدا ہوئے فلاں فرقے سے ہمارا تعلق ہے, ہم مسلمان, ہمارا ماننا ہے ہم تو جنت میں جائیں گے, ہم مسلمان ہیں, اس وجہ سے ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں. آپ پڑھیے بدھزم پڑھیے, سارے مذاہب کو پڑھیے, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی یار بات. اور آپ کو اسلام بتا رہا ہے یہ سارے مذاہب اللہ کے بھیجے ہوئے. اچھا لوگ کہتے ہیں سارے نہیں بھیجے ہوئے, لا مذہب لوگ جو ہوتے ہیں ایتھسٹ, وہ تو اللہ نے نہیں بھیجے ہوئے. اچھا اس کو بنایا کس نے؟ اس کو بھی اللہ نے بنایا. وہ جو لا مذہبیت کا اظہار کر رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ کیوں کر رہا ہے, لیکن اس کو بھی بنایا اللہ نے. کیوں کر رہا ہے وہ جہاں سے چلی تھی نا روح, وہ بھول گیا ہے. وہ سب سے زیادہ بھولا ہوا انسان ہے. ہندو کم بھولا ہوا ہے, عیسائی اس سے کم بھولا ہوا ہے, یہودی زیادہ بھولے ہوئے, مسلمان اگر ہے تو سب سے کم بھولا ہوا ہے. لیکن سوال یہ کہ صرف لبادہ یا ٹھپا لگانے سے مسلمان تھوڑی ہو جاتا ہے. جب میں تھوڑا سا بات کو ہٹا رہا ہوں, آپ لوگ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں, تھوڑی گمراہی دور ہو جائے. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ کا کیا خیال ہے, ہم لوگ بحیثیت مسلمان قوم پاکستان کہاں کھڑے ہوئے. میں نے کہا اگر مجھ سے آپ بڑا ریزرو کمنٹ لینا تو میں ڈرتے کمنٹ دوں گا, لیکن حقیقت بیان کروں گا, لیکن اس کی دلیل بھی دے دوں گا. میری نظر میں ہم 90% زیادہ مسلمان ہیں ہی نہیں. ہم لوگ اس ملک کے اندر مسلمان ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں آپ, کلمہ گو تو. میں نے کہا کلمہ گو والے مسلمان ہیں تو چلیے میں مان لیتا ہوں. اگر آپ کی ڈیفینیشن اتنی وائڈ ہے, بڑی ہے, آپ کی جو تعریف ہے مسلمان کو بیان کی وہ بہت, آپ کہتے ہیں اس نے ایک دفعہ زندگی میں کلمہ بھی پڑھ لیا مسلمان ہے, میں مان لیتا ہوں ہے. لیکن جو مسلمان کا جز ہے, جو حقیقی مسلمان ہے, جو مومن جس کو کہا کہ سچا مسلمان, کہیں بھی نہیں ہے اس کے قریب. کیونکہ وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ ہو. میں تو یہ حدیث سنی ہے. مسلمان ہو نہیں سکتا جو منافق ہو, وعدہ خلافی کرتا ہو, فحش گوئی کرتا ہو. مسلمان ہو نہیں سکتا جو جھوٹ بولتا ہو. مسلمان تو وہ ہے جو درگزر کرتا ہو. تھی تو سب سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت یہی تھی. تو یہ سب نہیں کرتے میں تو مسلمان نہیں سمجھتا. ہاں لٹرل مسلمان یا لغوی مسلمان کہیں گے مان لیتا ہوں. تو یہ ہمارے عقائد بن چکے ہیں, یہ ہماری مائنڈ سیٹ لاجک بن چکی ہے کہ جی میں تو پیدا ہوا ہوں مسلمان گھر میں. یہ معاملہ حل نہیں ہوگا صرف یہ کہہ لینے سے مسلمان ہے. مسلمان ہوتے ہوئے تو پھر یہ جو اتنے گریٹ گزرے ہیں بزرگان دین, علماء, فقہا اور جو صوفیاء, یہ گریٹ کتاب پڑھیں, ان کی کتابیں, انہوں نے کیا ریسرچ نہیں کی روح کے بارے میں, کیا انہوں نے ڈیٹیلنگ کیوں کر رہے تھے بھائی اتنی محنت. اور یہ انہیں کو آپ کامیاب لوگ بھی مانتے تو ان کے نے کچھ ایسا اچیو کیا جس کی وجہ سے کامیاب دنیا میں بھی رہے, آخرت میں بھی اللہ بہتر جانتا ہے یا نہیں ہے, جو بھی ان کا آپ کا ایمان ہے. دوسرا یہ کہ بظاہر مطمئن نظر آئے, سب سے زیادہ سکون میں یہ لوگ نظر آئے, جس کی بنیاد پر آپ کامیاب کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ پھر ایک الگ ڈبیٹ ہے. تو پانچواں درجہ تو جو ہو گیا جناب, آپ نے سوال کیا تھا کہ وہ روح. اچھا میں اس کو کیا کہتا ہوں, میری انڈرسٹینڈنگ اب تک جو سارے علوم پڑھ کے جتنا بھی ہوئی ہے, جو پانچواں درجہ جیسے وہ ٹچ کرتی ہے نا وہ روح اس جسم کے اندر, تو وہ ایسی روح ہوتی ہے جس کا جسم, اس کی روح اتنے ارتقا کر چکے ہیں کہ وہ انسان خواہشات, نفس, جذبات, احساسات سے نکل کر شعوری مقام پہ آ چکا ہے. اب اس شخص کو کہیں گے باشعور انسان. اب صحیح معنوں میں شعور کھلا ہے. اچھا اب آپ بولیں گے ریفرنس دے دوں, امام غزالی کو کوٹ کر دیتا ہوں میں, احیاء العلوم الدین. وہ کہتے ہیں یہ انسان کے جو قلب ہے اس کے کھلنے کے 3 لیول ہوتے ہیں. انہوں نے کسی نے پڑھی نہیں پڑھی. صدر, فواد, لب. پہلا جو اوپننگ ہوتی ہے قلب کی, جو پہلا درجہ کھلتا ہے انسان کا وہ صدر, یعنی کہ اوپننگ دروازہ. پھر اگر انسان ارتقا کرے, اس کی نفس پاکیزہ ہو تو اس کا قلب
کھل جاتا ہے, دوسرا درجہ ہوتا ہے. اور ارتقا کرے تو فؤاد تیسرا درجہ کھل جاتا ہے. چوتھا وہ کہتے ہیں لب, یہ وہ درجہ ہوتا ہے جہاں سے قلب آپ کا صرف قرب الہی میں زندہ رہتا ہے, جس کو ہم صوفیہ اولیاء ٹائپ کہتے ہیں لوگ. تو وہ لیول اچیو کر لیتا ہے اپنے ارتقاء کا, اپنی روح کے ارتقاء کا اس جسم کے اندر, کہ وہ انسان ایک کامل, ایک پرفیکٹ ہیومن بین بن چکا ہوتا ہے. اچھا, اس کو اور دوسرے دلیل سے بیان کر دیتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا فتور غیب میں کہ یہ جو پرفیکٹ ہیومن بین بن جاتا ہے, یہ 4 درجات آف قلب کے کھلنے کے اچیو کر لیتا ہے, یا 5واں درجہ جس کو میں کہہ رہا ہوں روح کی ترقی کا اچیو کر لیتا ہے, کیا ہوتا ہے یہ انسان, یہ کیسا دیکھے گا آپ کو؟ وہ سمپل یہ جملے میں معاملہ حل کر دیا. انہوں نے کہا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عکس ہوگا, ان کے کریکٹر کا عکس ہوگا. وہ ظاہر پہ انہوں نے کہیں بات نہیں کی معذرت کے ساتھ کہ وہ دکھتا ایسا ہوگا, کہیں نہیں لکھا کسی بندے نے. انہوں نے کہا اس کی صحبت میں بیٹھو گے تمہیں لگے گا کہ یار یہ امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا. اس کی صحبت سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بہترین انسان ہے. کس کا کریکٹر ریفلیکٹ کر رہا ہوگا؟ اپنے نبی کا, جس کی وہ فالوور ہے, اور انہی کی تعلیمات پہ چلتے وہ یہاں تک پہنچا ہوگا. اچھا, جب یہ وہ جملہ پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ تعلیمات تک چل کے یہاں تک پہنچا ہوگا تو اس کو دیکھ کے لوگ شریعت کی پابندی کرتے ہوں گے, ایسا کریکٹر کا انسان ہوگا. یہاں تو جمعہ بازار لگا, عجیب عجیب باتیں لوگ چل رہے ہیں. اچھا, کیا اس کو دیکھ کے شریعت کی پابندی کرتے ہوں گے؟ کیا ہے شریعت کی حقیقت, ایسنس کیا ہے؟ اگر ہم جس پلیٹ فارم پہ, جس درجے کا ہم لیکچر کر رہے ہیں, جس معیار کا, اس پہ ہم بات کریں, کریکٹر کیسا ہے آپ کا, آپ کی زبان کیسی ہے, آپ جھوٹ تو نہیں بولتے, آپ کس طرح کے انسان ہو, معاملات کیسے ہیں آپ کے, حقوق اللہ, حقوق العباد, عبادات میں آپ کیسے ہو, کس قسم کے انسان ہو. وہ جو آپ مجھ سے زیادہ بہتر آپ سب جانتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر ہمارے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے. اچھا, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے کیا پتہ چلے, تو خاتون ہے, میں یہ آفتاب صاحب بیٹھے ہوئے, مجھے کیا پتہ, میں بیٹھ کے اوپینین بناتا رہوں ان کے بارے میں, 4 دن گزار لوں, پتہ چل جائے گا کہ کریکٹر کے کیسے آدمی, وعدہ خلافی کرتے نہیں کرتے, فحش گوئی کرتے نہیں کرتے, جھوٹ بولتے نہیں بولتے, کس حد تک جا کے اپنے کریکٹر کو, اپنی ذات کو پکڑ کے رکھتے ہیں, کس کی طرح کا بیہیویئر ہے ان کا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, یہاں تک ثابت ہو گیا. اب آپ بولیں گے مجھے کہ قرآن سے دلیلیں دیجیے اس سب بات کی, روح کی اس گریٹنس کی, یا روح کی اس ٹریول کی, یا روح کے اس پروسیس کی. ہم جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں, جس کو چاہتے گمراہ کر دیتے ہیں. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ایسی آیتیں نہیں ہیں. اور جس کو ہم گمراہ کر دیں اس کو سیدھی راہ پہ کوئی نہیں لا سکتا, اور جس کو ہم ہدایت دیتے ہیں اس کا سینہ اپنے لیے کھول دیتے ہیں. یہی امام غزالی چیخ رہے ہیں. یہ اور سارے آپ پڑھیے, امام تیمیہ کو پڑھ لیجئے, امام قیم کو پڑھ لیجئے, امام ابو حنیفہ کو پڑھیے, تفسیر سے پڑھیے نا, پڑھے. پھر ہم سنی سنائی رٹی رٹائی اور ازیوم باتوں کے اوپر وہ ایک الگ, میں بات کروں ٹریڈیشنل جو ہمارے پریکٹس ہے اس سے ہٹ کے بہت بلند معیار پہ ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ روح کہاں جائے گی؟ پھر یہ روح ہے جو چلیے ارتقائی منازل طے کرتی ہے آپ کی زندگی میں. اچھا, اس کی کچھ اور بھی میں ڈیٹیلنگ بتا دیتا ہوں, پھر ہم سوال جواب پہ آئیں گے. اب آپ کو کنفیوژن ہوگی, اچھا ٹھیک ہے, میں آفتاب صاحب کو دیکھتا ہوں, باسط کو دیکھتا ہوں, یہ کس روح کے مقام پہ ہوں گے, یہ کون سی جلی اتار رہے ہیں اپنی روح کی؟ تو یہ کہیں بھی کھڑے ہو سکتا ہے ان کا جو مجموعی زندگی گزارنے کا جو رخ ہو, یا جو ان کا قیام ہو, وہ خواہشات کے زمرے میں, کبھی کبھی شاید جذباتی اور احساسی بات بھی کر دیتے ہو سکتا ہے ان کا جو مجموعی قیام ہے وہ احساسی دنیا زندگی میں ہو, روح کا جو ان کی ارتقاء ہے وہ احساسات کے درجے پہ ہو, لیکن کبھی کبھی خواہشات کو اتر کے وہاں کی بات کر دیں گے. ہو سکتا ہے یہ باشعور انسان ہو, لیکن کبھی کبھی تو اچھا ایک اور چیز, کیا مطلب یہ کہ اگر یہ باشعور انسان کے درجے میں پہنچ چکے تو کیا ان کی خواہشات مر چکی؟ نہیں بھائی, شادی بھی کر رہی ہوگی, کیا نماز روزہ زکوٰۃ بھی کرتے ہوں گے, سوتے بھی ہوں گے, بیوی بھی ہوگی, بچے بھی پیدا کریں گے, سب کچھ کریں گے. یہی تو سرکار کر کے دکھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر کے پوری زندگی ان کی پرفیکٹ کسی نمونہ ہے اس چیز کی. اچھا, میں بالکل دونوں چیزوں کو کوریلیٹ کر رہا ہوں, جو میں نے سائنٹیفک رخ بتایا, جو فلسفی رخ بتایا, جو مذہبی رخ بتایا, جو روحانی, ان سب کو میں ہارمونائز کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. تو فرض کریں یہ ان کی روح کا ارتقاء نہیں ہوا, جس کو ہم روح کہتے ہیں, وہ خواہشات کے درجے پر رہی, تو کیسے نظر آئیں گے پوری زندگی؟ کھانا ان کی زندگی ہوگی, زینا زندگی ہوگی, سونے میں ان کو مزہ آتا ہوگا, خواہشات ہر وقت, پیسہ, مادیت پرستی, دولت, یہ ان کی زندگی کے مقاصد ہوں گے. اچھا فرض کریں یہ خواہشات سے آگے نکل گئے, جذبات میں پھنس گئے پوری زندگی, پوری 65-70 سال کی ہو گئے جذبات میں پھنسے رہے, تو کیا یہ کس طرح کے نظر آئیں گے؟ ہر چیز میں جذباتی, رونا دھونا, بچہ بیمار ہو گیا تو آنسو نکلنے, میری اولاد, ماں باپ میرے ماں باپ, بیوی میری بیوی اچھی ہے تو ہر چیز میں جذباتیت,
جذباتی رہنا ان کا شیوا ہوگا, زندگی کا جو سینٹر آف اٹریکشن ہوگا. اور خواہشات تنگ نہیں کرتی ہوں گے, لیکن خواہشات میں بھی رہتے ہوں گے, ان کے نچلے درجے پہ ہوں گے. اچھا فرض کریں یہ تیسرے درجے پہ پہنچ گئے, ان کے روح کا ارتقا جو ہے وہ احساسی ہو گیا, منطق لاجک. تو ڈیفینیٹ 4-5 ڈگریاں رکھتے ہوں گے, ماسٹرز کی, MBA کی, جو بھی پڑھائے علمی تعلیم حاصل کی ہوگی, اچھا کی ہوگی, لیکن ان کی نظر میں خدا ہوگی وہ تعلیم, وہ علم خدا ہوگا, وہ پاور ہوگا, جس کی بھائی اس کی عزت اسی کی ہے جس کے بعد نالج ہوتی ہے اس معاشرے میں. پیسہ ہوتا ہے اور پیسہ ہی سب کچھ ہے, دیکھو پیسے سے ہر انسان. ان کی ساری لاجک, ساری منطق, ان کی ساری منطق کی باتیں کرتے ہوں گے, سب کچھ مادیت دنیا کی گریٹنس کی طرف ہوگی. اچھا فرض کریں یہ اس سے بھی آگے نکل گئے, یہ مدر ٹریسا بن کے عبدالستار ایدھی بن گئے, تو یہ بولیں گے بھائی پیسہ سب کماتے ہیں, ہم بھی کماتے ہیں, کہاں قبر میں لے کے جاؤں گا, جذباتی نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں اچھا برا سب ہوتا ہے, خواہشات کا غلام تو بالکل نہیں ہونا چاہیے آدمی کو. پھر کیا کرنا چاہیے ان سے پوچھیں گے آپ, میں انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے بس. اس درجے کے آدمی ہوں گے. تو آپ ذرا بتائیے, نظریں اٹھا کے دیکھیے آس پاس زندگی میں اور کون سے انسان نظر آیا آپ کو, اور زیادہ تر کس میں نظر آ رہے ہیں, کتنے ملے آپ کو جو ان سب سے اوپر نظر آئے ہوں گے, ڈھونڈیے. اور یہی ہیں وہ جن کو کہا ڈھونڈو اور ان کی پکڑ کے بیٹھ جاؤ, کیونکہ ہم نبی کوئی آنے والا نہیں ہے. پھر ہم ایک لیکچر کر لیں گے بھائی کہ نبی کیوں نہیں آنے والا, اس پہ ہم دلیل دے دیں گے, سائنٹیفک, لاجیکل, فلسفی, ہر رخ پہ بات کر لوں گا میں. مجھے ایک صاحب ملے, وہ کہنے لگے بھائی بڑا علم ہے آپ کے پاس, اسلام آباد میں ملے. میں کہا جی اللہ کا کرم ہے, علم کچھ نہیں ہے, کرم ہے, اس کو اللہ کا کرم کہتا ہوں. علم کی اوقات کیا ہے, ابھی 2 منٹ میں بتی گل ہو گئی, کچھ نہیں بول سکتا. تو کہنے لگے آپ پہ فرض ہے. میں کہا جی کیا فرض کرنے لگے آپ مجھ پر؟ کہہ رہے ہیں آپ جا کے علم لوگوں تک پہنچائیے. میں کہا ویری گڈ. میں کہا لیکچر کرتا ہوں, زبردستی پہنچائیے, لوگوں پکڑو, سنو, یہ حقیقتیں سنو, کیوں پٹوانے والی باتیں کر رہے ہیں. اب آپ سے ایک سوال ہے, میری ساری گفتگو کی روشنی کے اندر کوئی انسان خواہشات کے درجے پر ہے, اس کی روح سنے گا یہ باتیں ساری, سمجھے گا وہ. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مجھے کیوں پتا ہے کہ اس لیکچر میں جتنے بھی 10, 15, 20 لوگ آتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور کتنے فلٹرڈ لوگ ہوتے ہیں. یہ ٹاپک سن کے وہ پہنچے گا وہی جو کہیں کسی مقام پہ کھڑا ہوگا, اس کو سینس ہوگا کہ مجھے حقیقتیں جاننی ہے. جس کو KFC اور پیزا ہٹ سے فکر نہیں ملتی ہوگی وہ یہاں پہنچے گا, کبھی نہیں آئے گا. اور اگر غلطی سے آ گیا, سن کے سو کے بھاگ جائے گا ادھر سے, وہ مجھے پتا ہے اچھی طرح. تو ہمیں کسی کو بلاتے بھی نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی موت پڑی ہے کہ ادھر 5000 کا مجمع لگنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ علم تو خدا نہیں ہے, ہمیں خود بھی سمجھ میں آتی ہے بات, تو ہمیں تو ستائش کی تمنا نہیں ہے کہ 150 لوگ اس کو سنیں. اس کو وہی سنے گا جو باشعور ہوگا, اس کو یہاں تک وہی پہنچیں گے, یہاں وہی ٹکیں گے جن کی روح میں کچھ جان ہوگی. اب وہ نیچے کا کال بھی یاد آئے گا, اب وہ رینے ڈیکارٹ کی بھی ریسرچ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی, اب جو قرآن فرما رہا ہے وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا, اب جو اور مذاہب چک چک کر رہے ہیں وہ اپنے رخ سے سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو, وہ اپنی ٹرمنالوجی یوز کر رہے ہیں. اچھا بھائی ہم روح کہہ رہے ہیں, ہندو آتما کہتے ہیں اس کو, آتما کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ, پرماتما, بڑی روح کو, اسپرٹ کو پرماتما کہتے ہیں, یعنی کہ ان کو ہم اینجلس کہتے ہیں, ہم ملائکہ کہتے ہیں, کرسچن اینجلس کہتے ہیں, ہندو پرماتما کہتے ہیں. جتنے بھی الہامی مذہب ہیں, جو کتابیں جن پہ آئی ہیں, جو اللہ کے بھیجے ہوئے جو پیغمبروں پہ آئے مذاہب ہیں, ان کو آپ اسٹڈی کریں گے, وہ بیسکس ساری وہی بات کر رہے ہیں, کانسیپٹس کی انڈرسٹینڈنگ الگ الگ ہے, ٹرمنالوجی الگ الگ ہے. گریٹنس کا ہے اسلام کی, کمپلیٹ کوئی نہیں ہے. یہاں پہ میں بات ختم کروں گا, 2 چیزیں اور ایڈ کروں, پھر ہمارے پاس 30 منٹ ہے, ہم آپ کے کھل کے سوالات لیں گے. ان کے بہت سارے سوالات اٹھنے چاہیے اور اٹھتے بھی ہیں ساری گفتگو سن کے, کہ بھائی بچپن سے تو میں یہ سنتا آ رہا ہوں, میرا بھی کوئی 2000 سال عمر نہیں ہے جسمانی, میرا بھی زندگی جتنی بھی ہے میں بھی بچپن سے سنتا آ رہا ہوں. لیکن یہ تھا سارے زندگی کے اندر مجھے جستجو تھی ہمیشہ, اور ہمیشہ فکر تھی, اور لاشعور میں یہ سوالات چلتے رہتے تھے. بہت سارے میرے گھر والوں کو تو شاید پتہ بھی نہیں میں اتنی نالج رکھتا ہوں, بس یہ جستجو ہوتی ہے تو بتانا ضروری تھوڑی ہے. آپ کی لگے میری سگی خالہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اس محفل کے اندر, اور وہ مجھے بچپن سے جانتی ہیں, اور انہوں نے نہیں دیکھا میرا کبھی یہ رخ, دیکھا آپ نے؟ گفتگو تو رہی ہے آپ سے. تو یہ ذاتی سفر ہے روح کا آپ کے جسم کے اندر, اور جس پلیٹ فارم پہ اس کو بھیجا گیا ہے اس کی جو تقاضات ہیں وہ دنیاوی, جس کو ہم کہتے ہیں معاشرہ, ریلیجن, سوشل آپ کا نیٹ ورک, فیملی, آپ کے جو بھی آپ کے ریلیشن شپس ہیں, یہ سب اپنی جگہ. تو اس پورے جو میں نے آج پریزنٹ کیا آپ کو, اس پورے سینیریو سے, اس پوری شعور کی انڈرسٹینڈنگ سے کوئی چیز آپ کو گرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوگی,
کوئی چیز تضاد میں نظر نہیں آ رہی ہوگی, کوئی چیز اختلاف میں نظر نہیں آ رہی ہوگی, ہر چیز اپنی جگہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ریک میں ہر چیز اپنی جگہ فٹ کر رہا ہے. اب میک سینس. آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اب کامن سینس, بیسٹ پریکٹسز آپ کے پاس ہیں, اس کا ایسنس سمجھیے, اس کو اپلائی کیجیے اپنی جو بھی زندگی گزار رہے ہیں, جس سچویشن میں آپ ہیں, جو آپ کو اللہ نے جہاں بنایا ہے, اور یہ ایمان رکھے بیسٹ بنایا ہے. جب اتنا انسانوں کو اتنا علم سمجھ میں آ سکتا ہے تو جو بنانے والا اس کا وہ علیم ہے, پرفیکٹ نالج ہے. تو یہ آپ کا شعور میں ہر وقت یہ لاشعور میں ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے بنایا, اس کے علم پرفیکٹ ہے, تو اس کے علم میں جیسا ہوں تو میں ویسا پرفیکٹ ہوں. اس کو کہتے ہیں ایمان رکھنا. مجھے اتنے لوگ ملتے ہیں, وہ زبردست کیا بات کرتی ہے آپ نے, اچھا جی بہت شکریہ جناب, بہترین, میں بھی اسی بات کا قائل ہوں, میں تو اچھا. تھوڑی دیر بعد بڑی پریشانی ہے جی, بچہ تنگ کرتا ہے جی, پیسے نہیں مل رہے, نوکری نہیں چل رہی, یہ مسئلہ ہے, وہ کیوں رو رہے ہو بھائی؟ شکر گزار بنو اللہ کا. اور اس کا بہت ہی سطحی طریقہ کامیابی کا, اگر آپ کو فرض کریں میری کوئی بات سمجھ میں نہیں, آپ بولے یار ایک جملے میں بتائیے میں ایسا کیا کروں زندگی میں جو میں پہنچ جاؤں جو آپ بتا رہے ہیں گریٹ باتیں. بڑا سمپل طریقہ ہے. ایمان, وہی جو آپ کے عقیدے کی بنی, ایمان رکھیے کہ جو کچھ کیا ہے بنانے والے نے وہ صحیح کیا ہے, اور جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ کیوں کیسے ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا, گریٹ باتیں, تقدیریں کیسے کام کرتی. میں نے کہا نا ایمان, اسی کو ایمان کہتے ہیں. ایمان رکھیے جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے, جیسا بنایا صحیح بنایا. نمبر 2, اس کے شکر گزار رہیے کہ جب آپ نے مان لیا کہ صحیح ہو رہا ہے تو آپ شکر ادا کیجیے کہ تو صحیح کر رہا ہے, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. تیسری چیز, اس ایمان اور شکر کے اوپر مطمئن ہو جائیے. صرف مان لینا, ایمان اپنے آپ کو دھوکہ دے لیا, اور بظاہر شکر ادا کرو لوگوں کے سامنے, بڑا شکر ہے اللہ کا, بڑا شکر ہے, لیکن مطمئن نہیں ہوں, اس بات پہ قائم نہیں ہوں کہ جو ہے وہ صحیح ہے. یہ اسی قسم کے لوگ نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بظاہر تو ایمان رکھ رہے ہوتے ہیں, بظاہر وہ شکر گزاری دکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن مطمئن نہیں ہوتے اپنے قلب میں کہ جو ہے ایسا ہے. مثال آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی, آپ کا کوئی نقصان زندگی میں جو بدترین ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ, جس کو آپ بدترین کہتے ہیں, ہو گیا, آپ کا ایمان ہے اور آپ شکر کریں, اور آپ کو یقین ہونا چاہیے یہی میرے حق میں بہتر تھا, اس میں حکمت ہے اللہ کی. کہاں پہنچیں گے؟ ایک وقت آئے گا وہ حکمت بھی سمجھ میں آنے لگ جائے گی. یہ ہے کمال, یہ ہے سفر روح کا. آخری بات, اب یہ مٹیریل کیا ہے روح کا, یہ کیسے سمجھ میں آئے گا جی؟ روح جب جسم میں نہیں, آپ نے کہا نور ہوتی ہے, اچھا نور تو یہ روشنی بھی ہے, لائٹ بھی ہے. نور تو جو بجلی کڑکتی ہے وہ بھی ہے. تو پھر ایک نور تو وہ بھی ہے جو کہتے ہیں آفتاب صاحب کیا چہرے پہ نور ہے آپ کے. ایک تو نور نظر بھی ہوتا ہے. تو یہ کون سا نور چل رہا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں جسم میں آ کے روح کہلاتا ہے, یہ نفس کہلاتا ہے؟ اگر یہ روشنی نور کی کوئی قسم ہے جو چمک رکھتی ہے, اچھا غور کیجیے, نور اگر انرجی کے سائنٹیفک نظر سے غور کریں نا تو 2 قسم کی انرجی روشنیاں ہوتی ہیں. اور ذرا غور سے سنیے گا. ایک روشنی وہ جب وہ جلتی ہے تو وہ دوسروں کو دکھاتی ہے, دوسری روشنیوں کو, دوسری مادے کے اوپر پڑتی ہے تو ہمیں وہ نظر آتا ہے. آپ کی آنکھ میں روشنی ہوتی ہے, بینائی ہوتی ہے. بینائی مطلب دیکھنے کی صلاحیت. اگر اس کمرے میں گھوب اندھیرا کر دوں کہ آپ کی آنکھیں دیکھ سکیں گی, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی آنکھ میں روشنی نہیں ہے, دیکھنے کی صلاحیت ہے, بینائی جس کو ہم کہتے ہیں. اگر روشنی نہ ہو تو آپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ غور سے سنیے گا, یہ بلب بند ہو, اس محتاج ہے ہمیں اس روشنی کے, ہماری بینائی اس روشنی کی محتاج ہے. اگر یہ روشنی نہ ہو یا یہ نور نہ ہو سو کالڈ, تو ہماری آنکھوں کی جو نور ہے, بینائی ہے, وہ نہیں دیکھ سکے گا. صحیح ہے جی؟ جس نور کی ہم بات کر رہے ہیں, جس سے روح بنی ہے, وہ نور اس قسم کا نہیں ہے. اب غور سے سنیے گا, وہ نور کیسا ہے؟ وہ جب نور انٹر ہوا ہمارے باڈی کے اندر, اس نے آنکھوں کو بینائی دی, دیکھنے کی صلاحیت. وہ خود بھی نور ہے اور دوسرے نور کو دیکھنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے. وہ یال روشنی نہیں ہے, یہ بجھ گئی تو یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ نور بجھا ہوا بھی ہوگا تو بھی نظر آئے گا, تو وہ بجھتا نہیں, جس کو ہم امر ربی کہہ رہے ہیں, نفس کہہ رہے ہیں, روح کہہ رہے ہیں. کیسے نہیں بجھتا؟ کیا کہنے کا مطلب ہے؟ جب وہ جسم چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو آف ہو جاتا ہے ہماری روح؟ نہیں, ہمیشہ رہنے والی, کیونکہ اللہ کا امر ہے, اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. بڑی کام کی بات بتانے جا رہا ہوں, یہ پورے لیکچر کی نچوڑ ہے اور یہ کہیں نہیں ملے گا. اللہ کا حکم ختم ہو جائے گا, ڈیزالو ہو جائے گا, بجھ جائے گا, تباہ ہو جائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کا حکم جو روح کی شکل میں ہم تک آیا ہے جسم میں, اس کا صرف غائب ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ واپس اللہ کے پاس چلا جائے.
جہاں سے آیا وہیں سے چلا جائے. اللہ کی ذات سے نکلا, اللہ کی ذات میں جس کو ہم کہتے ہیں وہ عدم میں جا کے غائب ہو جاتی ہیں روحیں. جو عام انسان ہوتے ہیں جن کی روح نہیں پہنچی اس لیول تک, مرنے کے بعد, اب یہ ساری ڈیٹیلنگ آ گئی, برزخ, دوزخ, جنت, یہ سارے درجات ہیں جو اللہ والا نے بنائے, وہ وہاں جا کے اللہ کی ذات میں ضم ہوتی ہیں, اس صفات میں ضم ہوتی ہیں جو ان کا مقام ہوتا ہے. اور جو کامل روحیں ہوتی ہیں وہ رب کے ساتھ رہتی ہیں, یہ ان کی گریٹنس ہے, اور وہ ہمیشہ رہتی ہیں, ہمیشہ رہتی ہیں. رب ہمیشہ ہے, وہ بھی رب کے ساتھ صفات بن جاتے ہیں. آپ اللہ کی کہہ لیجیے, اس پہ پھر الگ ڈبیٹ ہے, صوفیہ کا الگ رخ ہے, علماء اکرام کا الگ رخ ہے, اور سائنٹسٹ کا الگ رخ ہے, جو ویسٹ ہے اس کا الگ ایک نظریہ ہے, اس پہ بہت لکھا گیا, بہت ڈبیٹ ہوئی ہے, فلسفیوں کا الگ ایک بحث ہے. لیکن موٹی موٹی بات, وہ روح کا سفر وہاں جا کے ختم ہوتا ہے, کامیاب روح وہ کہلاتی ہے. اچھا آپ کہیں جی ایک اور اس میں کنفیوژن دور تھی, تو مرنے کے بعد سب وہیں پہنچ جاتے. نہیں, میں نے بتایا نا, جس کا جو روح کی جو سفر طے کیا ہوگا وہی رزلٹ ملے گا, جس کو ہم جنت, دوزخ, برزخ, درجات, درکات کہہ رہے ہیں. جی, علیین, سجین کا, اور دائیں بازو والے, بائیں بازو والے, اور آگے والے, بیچ والے, سارے آپ کو درجات بتائے قرآن میں. ٹرمنالوجیز پہ مت جائیے گا, میں بار بار پھر کہہ رہا ہوں, کانسیپٹس کو پکڑیے گا. لیکن کامیاب وہ رہے جنہوں نے روح کا ارتقا کیا, قد افلح من تزکا کیا, ہمیں ربی ان کی چمک گئی وہ روح, اور قرب الہی میں چلی گئی, قلب اس کا جڑ گیا اللہ سے, اور مومن بن گئے, کامل انسان بن گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چل کے پرفیکٹ ہیومن بینگ, ان کو رول ماڈل بن گئے. یہ سارا سچویشن ہے اس اچھا, یہ روح مٹیریل کیا ہے؟ یہ اگر میں سائنٹیفکلی بیان کروں نا, روح انرجی کو کہتے ہیں, نور, کوئنٹ ایسنس, انرجی کو کہتے ہیں. انرجی کیا ہوتی ہے؟ کرنٹ دیکھا آپ نے, کرنٹ جو ہوتا ہے وہ ویوز کی شکل میں ہوتا ہے. مالیکیولس, ایٹمس کو جب آپ بریک کریں گے تو وہ وائبریٹ کرتے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں لمبا نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت لمبے ہو جائے گا اگر ہم فزکس پہ بات کروں گا. چیدہ یہ کہ سائنس نے ریسرچ کی کہ یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے نا, یہ کہاں سے آ رہا ہے, جو بھی مادہ ہے اور جو بھی انرجی, اس کو آپ روح کہنا, اگر جو کچھ بھی ہے یہ کہاں سے نظر آ رہا ہے, اس کا وجود کہاں سے آتا ہے. اس پہ سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے سرن کے اوپر بہت بڑی گاڈ پارٹیکل کے ریسرچ سینٹر بنایا, کتنے سال پہلے وہ اس پہ کرے جا رہے ہیں. وہ پہنچے کہ جی جو کچھ بھی بنا ہوا ہے دنیا میں, اس کو بریک اپ کریں گے, وہ ایٹم سے بنا ہوا, ہر چیز کی بنیاد ایٹم ہے, مادے کی. اور لائٹ بھی, یعنی کہ لائٹ کی جو ریز ہیں, شعاعیں, ان کو بھی آپ بریک کریں گے, ان کے بھی پارٹیکلز جو ہیں وہ ایٹمز میں. ایٹم کس سے بنا ہوا ہے؟ الیکٹران, پروٹون, نیوٹرون سے بنا ہوا ہے. اچھا جی, سمجھ میں آ گیا. پھر اور گھسے اندر, الیکٹران کس سے بنا ہوا ہے؟ ان کے سب پارٹیکل سے بنا ہوا ہے, کوارٹز. اور توڑا, یہ کوارٹ کس سے بنے ہوئے ہیں؟ یہ ان کو اور توڑ کے دیکھا بارے گا, یہ بھی چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے بنے ہوئے ہیں, گیزون, بائزون. اچھا, گیزون, بائزون کس سے بنے ہوئے ہیں؟ اور توڑا, پتہ چلا جی یہ چھوٹے چھوٹے جو نا انرجی پارٹیکلز ہیں. انرجی کی جو نا, انرجی کی ویوز ہیں, ایسے وائبریٹ کرتی ہوئی, اسٹرنگز کہہ لیجیے, ویو کہہ لیجیے, کہ ایسے انرجی آتی ہے. اب سر پکڑ کے بیٹھ گئی, کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں ہے. یہ وہ سائنس اور مذہب اور کیا کہتے ہیں روحانیت کا پھڈا ہے, جہاں پہ آ کے ساری لڑائیاں ہوتی ہیں. سائنس کہتی ہے یہ ہم ڈھونڈ کے رہیں گے یہ کہاں سے آ رہا ہے. مذہب کہتا ہے بھائی کیوں اتنے متھے مار رہے ہو, مان لو نا ایک ہے بنانے والا, وہاں سے سب آ رہا ہے, آپ شروع کر دو باقی آگے کا کام. وہ کہتے ہیں بگ بینگ سے کائنات بنی. بالکل بنی. بگ بینگ کس نے کیا؟ نتھنگنیس سے سم تھنگ میں کنورٹ ہوئی کائنات, عدم سے وجود میں آئی. تو عدم کس نے کریٹ کیا؟ جو نہ ہونے سے ہونے میں آئی, تو یہ پروسیس کس نے کیا؟ یہاں ان کی بولتیاں بن جاتی ہیں. تو یہ بحث ہمیشہ سے چلتی آئی ہے, ابھی نہیں, ہزاروں سال سے چل رہی ہے, آج بھی چل رہی ہے. جتنے بھی ابھی اس وقت ویسٹ میں لڑ رہے ہیں, ان سب سے میری اکثر بات چیت ہوتی ہے, ان کے سب کے لیکچر میں سنتا ہوں, وہ میرے سے گفتگو کرتے ہیں, یا پاکستان کے ڈاکٹر سے بات ہوتی ہے, لیکن وہ وہیں پھنسے ہوئے. فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں, دوڑ تو سلجھا رہا ہے, سرا ملتا نہیں. وہ یہی حال ان کا رہے گا. تو روح جو مٹیریل ہے وہ انرجی ہے. اب یہ جو جہاں سے یہ آ رہا ہے, جو پہلی انرجی کی اسٹرنگز آ رہی ہیں, ویوز آ رہی ہیں, یہ ہے عدم کے بعد کی دنیا. یہاں ایکسیس نہیں ہے انسان کا مائنڈ کا. آئی ڈونٹ نو, میں روح کے اس مقام پہ نہیں ہوں. ہو سکتا ہے جو 7ویں درجے پہ ہوں, 6 درجے پہ ہوں, ان کا مقام ہو. انبیاء جو ہے بائی ڈیفالٹ پہلے سے اس مقام پہ ہوتے ہیں. ان کی نفس پلید نہیں ہوتی, پاکیزہ کر کے اللہ پاک بھیجتا ہے. کیوں بھیجتا ہے؟ اس کا مطلب نہیں ان کی نفس نہیں ہوتی, ان کی نفس کو اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے, ڈھانپی بھی ہوتی ہے. اچھا, جن کو ہم اولیاء یا صوفیاء یا بزرگان دین یا جو بھی ہم کہہ لیتے ہیں, علماء اکرام کہہ لیتے ہیں, جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں,
وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا میں اس سارے پروسیس کو سمجھ کے اپنی ذات پہ اپلائی کر کے وہ مقام کوشش کر کے حاصل کر لیا ہوتا ہے، اور وہ تزکیہ نفس کر چکے ہوتے ہیں، تو ان کی نفس کو بھی اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. صحیح ہے جی، یہاں تک کلیئر ہے بات؟ تو اب آپ اس پہ ہم ایک لیکچر اور کر سکتے ہیں جس میں ہم اور ڈیٹیلنگ میں جا سکتے ہیں کہ یہ جو روح کی جو 7 درجات یا جو لیئر یا جھلیاں میں نے بتائیں، میں نے بتایا کانسیپٹ کو پکڑیے گا، الفاظ میں جائے گا. میں جب ان کو بار بار میں انٹرچینجبلی یوز کر رہا ہوں کہ درجات یا جھلیاں، کیونکہ ہمارے انسانی عقل میں سمجھنے کے لیے یہی اصطلاح میرے پاس ہے، میں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ایکچولی ایسی نہیں ہے، یہ اوور لیپنگ ٹرمز ہیں. پیاز کی جھلی جو ہوتی ہے نا وہ ایک ایک الگ کر سکتے ہو نا، روح کی ان جھلیوں کو الگ نہیں کر سکتے. کون کر سکتا ہے؟ جو 7ویں 6ٹھے درجے وہی چیتا بس سمجھتا ہے ان معاملات کو. تو میں کس مقام پہ ہوں یہ مجھے بھی نہیں پتا ہے، لیکن اگر پتا بھی تو میں اس پہ ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن میرا علم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو آم کھائیے گٹھلیاں نہ گنیے. عقل مند آدمی وہ ہے جو علم پکڑے اور آج شروع ہو جائے، اس کو کاوش میں گزر جائے کامیابی کے راستے پہ چلنے کے لیے. تو آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں اور سوالات لے کے آئیے. کوئی ٹرمنالوجی آپ کو کوئی کانسیپٹ ملے جو آپ کو لگتا ہے کہ میری اس گفتگو سے کی روشنی میں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، مور دین ویلکم، ہم اگلے لیکچر میں اس کو ڈسکس کر لیں گے، ان کو میں اور ڈیٹیلنگ میں بتا دوں گا. پھر جو ویسٹ نے بہت ڈیٹیلنگ کی ہے اس پہ، جیسے میں نے بتایا نا کہ پہلا درجہ جذبات کا، خواہشات کا، تو اتنی ڈیٹیلنگ کی ہے، پوری پوری کتابیں لکھی ہیں اس پہ لکھنے والوں نے کہ وہ جو خواہشات کے درجے پہ ہوگا انسان وہ کس طرح بیہیو کر رہا ہوگا. اچھا، میں نے یہ سوچ کے رد نہیں کیا کہ جی صرف میں مسلمان ہوں جو میں اسلامی اسکالرس کو پڑھوں گا، نہیں. علم جدھر میمن بنو، جدھر مال پانی جدھر سے آ رہا لے آؤ. تو بھائی علم تو میں نے ویسٹ کو بھی پڑھا، میں نے فلاسفرس کو بھی پڑھا، میں نے اسلامک اسکالرس کو بھی پڑھا، تو مجھے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس چیز کی. تو اسلامک اسکالرس میں زیادہ تر صوفیہ نے کسی حد تک اس پہ لکھا ہے، جو سو کالڈ صوفیہ میں ملتے ہیں، سو کالڈ بھی اور ایکچوئل وہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں. دوسرا یہ کہ اس پہ ویسٹ میں آلٹرنیٹ یا اسپریچول سائنسز پہ بلیو کرنے والے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے بہت لکھا ہے. ہندوازم نے بہت لکھا ہے اس پہ، حیرت کی بات ہے کہ بدھزم نے بہت لکھا ہے اس پہ، بہت زیادہ ریسرچ ہے ان کی، ہم سے زیادہ ہماری ریسرچ کہیں کھڑی نہیں ہوتی اس کے آگے. اچھا، جب میں یہ بول رہا ہوں کہ بدھزم ہم سے زیادہ جانتا ہے روح کے بارے میں، تو کیا اسلام کچرا ہو گیا یا نعوذ باللہ اس کا رتبہ گر گیا؟ نہیں بھائی میں اس کمپنی کا CEO ہوں، صحیح ہے جی، یہ کمپنی میرے حکم سے چلتی ہے، میرے دم سے چلتی ہے، صحیح ہے. یہ میری کمپنی کی مینیجر ہے. اس وقت پروڈکشن لائن پہ کتنے یونٹ بن رہے ہیں ان کو زیادہ پتا، مجھے نہیں پتا کتنے بن رہے ہیں. تو اس سے میرا رتبہ گر گیا کیا؟ یا میرا CEO ہونا میں عزت گر گئی میری؟ میں جب چاہے فون اٹھا کے معلوم کر سکتا ہوں کتنے بنائے ہیں آج تک. تو ہم لوگ اکثر سرکار کی ذات کو بھی انڈر ریٹ کرتے ہیں اس طرح بات کی، ان کو ہر علم تھا اور ہونا چاہیے، سب علمی کم علمی کی باتیں کرتے ہیں. ان کا رتبے کو ایک ذرہ فرق نہیں پڑتا، پوری کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جو رتبہ اللہ نے دیا وہ ہے. اور ان کے رتبے پہ چار چاند لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا 4 چاند گرانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا رتبہ جو اللہ کی سامنے ہے وہ اپنی جگہ ہے، ہم ڈیسائیڈ کرنے والے نہیں ہیں. اور اللہ کا رتبہ جو اللہ کی نظر میں وہ اللہ کی نظر میں، ہماری اوقات نہیں ہے اس کو سمجھنے کی. یہ جملے بولنے چاہیے، یہ جملے کے بجائے ہم بحث میں پڑ جاتے ہیں. بہرحال تو آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. اور یہاں میں اپنا لیکچر جو ہے آج کا اختتام کروں گا. امید ہے کہ بہت بھاری نہیں گزرا ہوگا، کیونکہ یہ جو گفتگو ہم نے کی بہت ثقیل گفتگو کہلاتی ہے اور اتنے رخوں سے نہیں کی جاتی. یا تو ایک ہی رخ سے بات ہو رہی ہوگی یا ایک ہی رخ سے بات ہو رہی ہوگی. آپ مائنڈ سائنسز کے لیکچر میں چلے جائیں گے تو وہ ایک ہی مائنڈ سائنسز ہی بولے جا رہے ہوں گے، وہ کوئی ریفرنس نہیں دیں گے ریلیجن. اگر کسی مذہبی لیکچر میں چلے جائیں گے تو وہ ایک ہی بات کرے جا رہے ہوں گے. ڈاکٹر اسرار احمد کو میں نے سنا، تقریباً سارے پاکستان کے جتنے گریٹ سب کو سنا، اچھا برا یو نیم اٹ میں نے سنا، سب کو پڑھا اچھی طرح. ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی پڑھا، میں مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں، کوئی پرسنل فیور یہ بتا رہا. تو تھوڑی ریسرچ ہے ان کی، لیکن اس ایریا پہ نہیں ہے ان کی ریسرچ، باقی ایریا پہ اچھی ریسرچ ہے ان کی. ڈاکٹر اسرار کا کچھ آپ کو ایک آدھ لیکچر ملے گا جس پہ انہوں نے روح پہ بات کی ہے، تھوڑی حد تک کی. باقی آج کل میں نے نہیں دیکھا کوئی اتنی ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کر رہے ہو. بہرحال اگر آپ لوگوں کی نالج میں ہو کوئی مجھ سے شیئر کرنا چاہیں وہ بھی کر دیجیے گا. سوالات آپ کے جو کچھ بھی ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں.